اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. عبادت رمضان کے ساتھ حاضر خدمت ہیں. قبول کیجئے ساجد حسین کا السلام علیکم. اور عبادت رمضان کا پہلا سیگمنٹ ہوتا ہے پولیٹیکل پرسنالٹی سے لے کے ملک کی مایہ ناز شخصیات ہمیں 3 بجے جوائن کرتے ہیں اور وہ بتاتے ہیں ملک و ملت کس سمت جا رہا ہے اور ہمیں کیا کیا کرنا ہے اس ملک کے لیے اور کتنی قربانیاں دے چکے ہیں کہ ہمیں اور آگے مشکل وقت دیکھنا ہے, آسانیاں دیکھنی ہے. رمضان کے آخری عشرے میں ہم داخل ہو گئے, دعائیں چل رہی ہیں, جہنم سے نجات کی باتیں چل رہی ہیں. تعارف کرواؤں, آج ہمارے لیے باعث فخر ہے اور نہ صرف ہمارے لیے باعث فخر ہے, آپ کی سیاست کا عروج پاکستان میں ہر ادوار میں رہا ہے. جس پرسنالٹی کا میں آپ کو ابھی تعارف کروانے لگا ہوں, تمید یوں باندھ رہا ہوں کہ جب کیمرہ ان کی طرف آئے گا تو آپ خود آپ کا وہ کہتے ہیں نا چارمنگ فیس ہو جائے گا آپ کا. اور ان کا عروج ہم تو بچپن سے دیکھ رہے ہیں اور شاید آپ کے خاندان کی لیگیسی کو لے کے آپ چل رہے ہیں اور شاید اس عروج میں مزید اضافہ آپ کے متحرک ہونے سے ہوا ہے. آج ہمارے ساتھ جو پرسنالٹی موجود ہیں بڑے جی دلیر آدمی ہیں اور اسپیشلی سندھ کی سیاست کا بڑا نام ہے اور وہ بڑا نام اب پاکستان کی سیاست کا بڑا نام بن چکا ہے. پاکستان میں آپ کے بڑے چرچے ہیں, پاکستان کی وفاقی پالیٹکس میں آپ بڑے متحرک نظر آتے ہیں. سائیں جی ایم سید کے آپ پوتے ہیں, آپ چیئرمین ہیں سندھ یونائٹڈ پارٹی کے اور جو گرینڈ اپوزیشن ہے پاکستان میں اس وقت اس کی بھی شاید سیکرٹری جنرل ہیں اور کتنے عہدے ہیں آپ کے پاس پوچھ لیتے ہیں. ون اینڈ اونلی سید زین شاہ کو ہم خوش آمدید کہیں. بہت شکریہ شاہ صاحب, کیسے مزاج ہیں آپ کے؟ بالکل ٹھیک ہوں. ان کے ساتھ جی موجود ہیں ہمارے ساتھ کراچی کی معروف شخصیت, اور آپ جب ابھی ریسنٹلی جب 8 فیب کی ہوئی تو آپ جب جیل گئے مجھے پتہ چلا, پھر میں نے جب وہ باہر آئے میں نے مبارکباد دے کے کہا, میں نے کہا سر پہلا حج آپ کو بھی مبارک ہو. تو پاکستان تحریک انصاف سے آپ کا تعلق ہے, کاروباری شخصیت ہیں. سلیم سچوانی کو بھی میں خوش آمدید کروں. بہت شکریہ سر سلیم بھائی, آپ نے ٹائم دیا. سینئر صحافی اسلم پرویز صاحب بھی ہمارے ساتھ ہمیں موجود ہیں. سر آپ کو بھی خوش آمدید کہیں گے اسلم صاحب. آغاز کرتے ہیں سید زین شاہ صاحب. 2026 آغاز سے ہی ہمارے خطے میں جنگیں چل رہی ہیں اور ایک ہوتا ہے گھر سے ہی پرورش ہوئی آپ کی سیاسی سماجی, ہر ادوار مشکل دنیاوی معاملات پہ آپ کی بڑی گہری نظر ہے. پاکستان بڑا سیف اینڈ سیکیور ہے اس وقت, کریڈٹ کس کو دیں گے؟ پاکستان کی 78 سال کی نمبر 1 فارن پالیسی اور اندر جو ہے ناانصافی کی حکمرانی, جس کی وجہ سے آپ نے الٹا بولا لیکن انسیکیور ہے. صحیح, انسیکیور ہے فرام بارڈرز اور انسیکیور شہری بھی ہیں, کیونکہ ایک تو بنیادی انسان ملک کیوں بنتے ہیں, ملک بنتے ہیں سیکیورٹی اور فلاح و بہبود جو اس کے سٹیزنز ہوتے ہیں اس کے لیے بنتے ہیں. تو آج جب ہماری ریجنل جو ہے علاقہ جس میں انڈیا, افغانستان, ایران, چائنا, 4 ہمارے ریجنل بارڈرز کے ہیں پڑوسی, تو جو ہمارے کلچرلی کنیکٹڈ ہیں خصوصاً انڈیا, اس کا بارڈر بند ہے, ہماری آمد و رفت اور کاروبار بند ہے. افغانستان جو ہمارے ویسٹ پہ ہے اس کی بھی کچھ ایسی صورتحال ہے, اور ایران ہمارے ساؤتھ اور ویسٹ میں ہے, اس کی بھی اس سے کوئی اچھی صورتحال نہیں ہے. تو اس کی وجہ سے ایک تو یہ, دوسرا ہمارے یہاں جو اندر ٹیررزم ہوتا ہے ملک میں, کبھی اسلام آباد میں, کبھی بکھر میں, کبھی کراچی میں, کبھی کدھر, تو اس کی وجہ بھی ماضی کی جو فارن پالیسی رہی ہے ریجنل وہ ہم نے نہیں بنائی, کیونکہ ہماری پاکستان بننے سے ورلڈ پیس کی باتیں کریں, ابھی بھی مڈل ایسٹ کی پیس میں ہم بورڈ آف پیس میں گئے ہیں, لیکن دور بدل چکا ہے. اچھا, ہاں, یونائٹڈ نیشنز ایک امیدیں تھی کہ وہ بنائے گا, لیکن کبھی انٹرنیشنلزم ہوتا ہے, کبھی ریجنلزم ہوتا ہے. تو میرا خیال ہے کہ جب امن چاہیے, ترقی چاہیے, تو پہلے پڑوس سے تعلقات ٹھیک ہونے چاہیے. تو ہماری پاکستان کی پالیسی کو شفٹ کرنا پڑے گا, فارن پالیسی کو, ریجنل پیس, کہ ہمارے لوگ آمد و رفت ان 3 ملکوں میں پہلے کریں,
कारोबार करें, फिर पूरी दुनिया के अमन का अगर ठेका लेना है तो ये बाद की बात है, लेकिन अभी हम अफोर्ड नहीं कर सकते। हमारे यहाँ तो ये बड़ा सवाल होता है जी, वो फलां वज़ीर आज़म बानी पीटीआई गए थे पेट्रोल लेने और दूसरे वाले को पहले जाना चाहिए था, उस मुल्क से ताल्लुकात रखने हैं, उससे नहीं रखने। हमारे बेचारे लोग तो इसी ही में ही मतलब बस उनको और कुछ पता ही नहीं है कि हमने किससे ताल्लुकात बेहतर रखने। अगर साईं ज़ैन शाह से ताल्लुकात अच्छे रख लिए तो जी उनको बुरा लग जाएगा। हम कहाँ हैं? क्योंकि हमारी जो पॉलिसी बनती है वो पार्लियामेंट में नहीं बनती। फॉरेन पॉलिसी और इंटीरियर मेन जो इशू है उसमें इनपुट नहीं होता। वरना देखें अमेरिका में देखें, ओबामा हो, जो बाइडन हो, ट्रंप हो, कोई भी हो, लेकिन आपको मजमूई तौर पे जो पॉलिसीज होती हैं मेजर सिमिलर वो चलती है कंसिस्टेंटली। हमारी जब हुकूमत तब्दील होती है तो हमारी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स तब्दील हो जाते हैं, हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल तरमीमें तब्दील हो जाती हैं, हमारी एक पूरी ब्यूरोक्रेसी दूसरी आती है, यानी एक जो कंसिस्टेंट वो नहीं आती। और उनके जो अपने प्लान्स होते हैं, पर्सनल प्लान्स और करप्शन प्लान, उनकी एग्जीक्यूशन होती है और वो 5 साल से ज्यादा सोचते ही नहीं है मुल्क का। 50 साल तक सोचना, 100 साल तक कि सोचना, हमने जो हमारा जो आईनी टाइम है बस उसी का ही सोचना नहीं। इस टाइम में न सिर्फ सोचना है लेकिन टेम्पररी सोचना है, और इसमें अपने मुल्क के मफाद नहीं, अपने तस्वुराते जो हैं और मफाद हैं आमतौर पे वही एड्रेस होते हैं। और जिसकी वजह से अभी भी आपने देखा होगा कि जज 5 साल रहे, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ 5 साल रहे, प्रेसिडेंट इंश्योर रहे, प्राइम मिनिस्टर रहे। ये 5 साल का प्लान बनाए, 6ठे साल में क्या होगा, क्या तबाही होगी, इस पे मेरा ख्याल है इन्होंने सोचा नहीं, इसलिए मुझे तो 2 साल बाद वो तबाही नजर आ रही है। चले सलीम सचवाई साहब भी बैठ। सलीम साहब, आप पाकिस्तान की जो सियासत है हमने उसको बेहतर से बेहतर बनाने के लिए हर हुकूमत कोशिश करती है कि अवाम को रिलीफ मिले, अवाम को रिलीफ मिले। आप कारोबारी आदमी भी हैं, क्या इस वक्त जो रमज़ान में आम आदमी की परचेस पावर बढ़ी है या जो थी बस अब सत्यानाश हो गया पेट्रोल बढ़ने के बाद? देखें, इस वक्त पाकिस्तान वो वाहिद मुल्क है दुनिया में जिसमें सबसे ज़्यादा पेट्रोल की कीमतें महंगी की गई हैं। हमारे पड़ोस इंडिया के अंदर में 4 साल से पेट्रोल की कीमत नहीं बढ़ी है, और दीगर तमाम ममालिक में आप देख लें तो कहीं पे 2 रुपये, कहीं पे 4 रुपये, कहीं पे 5, पाकिस्तानी है पाकिस्तानी 2 रुपये, 4 रुपये, 5 रुपये इंक्रीज़ हुए हैं। मगर ये एकदम से 55 रुपये और 55 रुपये के बाद मज़ीद छलांग लगाने की जो तैयारी हो रही है, तो ये सब पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली चाहने वालों की नहीं होती है। 100 रुपये 100 रुपीज़ डॉलर पर बैरल आज है, और उन्होंने 300 एंड समथिंग पे पहुंचा दी है उन्होंने कीमत पेट्रोल की। और खान साहब के दौर के अंदर 129 का बैरल था और 148 में पेट्रोल मिल रहा था। क्यों? कि वो अवाम के लिए सोचने वाले की हुकूमत थी, और ये हुकूमत अवाम को लूटने वालों की है। ये अवाम की हुकूमत है ही नहीं, है फार्म 47 की हुकूमत है जिसने 12 करोड़ लोगों को गुर्बत की लकीर से नीचे धकेल दिया, जिसको रमज़ान का भी एहतराम नहीं है कि आज लोग जो है रोजे रख रहे होंगे, इनको अपने बच्चों के लिए खरीदारी करनी होगी, तो इस दौर में जब इस मुकद्दस महीने में जब इनको सहूलियात देनी चाहिए अवाम को, उस मुकद्दस महीने के अंदर अवाम के ऊपर महंगाई का बम मार रहे हैं और मजीद अवाम को दबा रहे हैं। तो इस हुकूमत से आप खैर की उम्मीद कर ही नहीं सकते। अच्छा, आगे देखिए, आईनी तो टाइम तो इन्होंने पूरा करना है ना, अपोजिशन फार्म 47 का आईनी टाइम। अच्छा तो फार्म 45 का तो टाइम आया ही नहीं है ना, फार्म 47 का टाइम चल रहा है। नहीं तो वो कहते हैं ना वेट एंड गैर आईनी टाइम, आप इंतजार करें, आप इंतजार करें अपने टाइम का, अभी तो इनको चलने देना। गैर आईनी टाइम तो चल रहा है, हम तो आईनी टाइम का इंतजार कर रहे हैं। अब 5 साल, ज़ैन साहब ने बड़ी अच्छी बात की, मगर हमारे यहाँ तो ज़ैन साहब उल्टा हो रहा है। 5 साल के बाद मजीद 5 साल कैसे मिले, मजीद 5 साल कैसे हम हासिल करें, उसकी जिद्दोजहद लग जाती है, उसके पीछे शुरू हो जाता है, और उसके लिए किस किस को क्या क्या दबाना पड़ता है, किस किस को कहाँ पे जो है ना नुकसान पहुँचाना पड़ता है, वो सब चीज़ें हो रही होती हैं, और मुल्क का कोई नहीं सोच रहा था। हमारे यहाँ पे मुल्क का सोचने वालों की तादाद उंगलियों पे गिनती के लोगों की है जो मुल्क का सोचते हैं। इसके अलावा ज़्यादातर ये अपनी जेब का सोचते हैं, अपने बैरून मुल्क अकाउंटों का सोचते हैं कि किस तरह ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो अपने बैरून ममालिक में प्रॉपर्टीज बनाएं। ठीक है असलम साहब, इकोनॉमिक क्राइसिस कब ख़त्म होगी? फिर मैं आता हूँ शाह साहब।
देखिए सच भाई, जो इस वक्त सूरत हाल चल रही है पूरी वर्ल्ड वाइज, ठीक है ना, तो मैं खाली इकनॉमी की बात पाकिस्तान के लिए, मैं पूरे वर्ल्ड की दुनिया की बात करूँगा कि इस वक्त जो जंगी सूरत हाल आपके सामने ही है, तो इकनॉमिक जो क्राइसिस है ये तो इस पूरे सर्कल में, इस पूरे नहीं खित्ते में। सर, मैं बताऊँ ना, मेरी 37 साल उम्र है, मैं बचपन से एक वर्ड सुनता हूँ, हम बड़े नाजुक मराहिल से गुजर रहे हैं। तो वो जो एक, जब हम हर बार यही, कब अच्छी खबर कब सुनेंगे? हाँ, ये ज़रूर है। देखें इस वक्त मौजूदा हुकूमत है, जैसे जैन साहब भी कह रहे हैं, सलीम भाई भी कह रहे हैं कि ज़रा इख्तलाफात हैं और मामला अच्छे काबू में नहीं है, और एक महंगाई का जो एक बम जो अभी जैसे पेट्रोल की सूरत में जो मारा गया है, हालांकि दीगर जो ममालिक हैं जो जंग में इस वक्त पेवस्त है, उनके पास भी इस तरह रेशियो नहीं बढ़ा जितना हमारे पास हुआ है ना, तो ये बड़ी अफसोसनाक बात है। और मैं समझता हूँ कि इस वक्त जो हमारी वफाकी हुकूमत है, ये जो भी हमारे ज़िम्मेदार हैं, उनको थोड़ा सा इस महीने के एहतराम के हवाले से खुसूसी तवज्जो देनी चाहिए। खुसूसी तवज्जो देनी चाहिए। चले, वो मैं देख रहा था रमज़ान पैकेज और राशन पैकेज, और जी 12,000 10,000, इसके पीछे आवाम को लगाया गया जी इतने करोड़ लोगों को सब्सिडी हम दे रहे हैं। नॉट इनफ सर, इससे ये कोई मुस्तकिल हल नहीं है। शाह साहब, इस क्राइसिस से निकलने का मुस्तकिल हल क्या है, जिसका मैंने उनसे सवाल किया शाह असलम साहब से, कि नाजुक दौर से गुजर रहे हैं, सेंसिटिव मामला है, अपोजिशन को हम कहते हैं नहीं करें यार, आप ये इत्तेहाद कायम करें अपनी सफ़ों में, तो मजबूत मुस्तहकम पाकिस्तान के हम ख्वाहिशमंद हैं। कब? देखें, तस्वुरात में तो कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन हकीकत को देखने के लिए अदाद व शुमार को देखना पड़ता है। बिल्कुल सही है। पाकिस्तान की जो गुर्बत की आई है मजमूई तौर पे 29% है, और उसमें फिर सूबों के हिसाब से देखें तो 47% बलूचिस्तान गुर्बत की लकीर से नीचे, केपी खैबर पख्तूनख्वा 35%, सिंध 33% और पंजाब 23% गुर्बत। सही। जबकि अब मुल्क हमारा सबका है ना, तो सबको एक स्टैंडर्ड पे लाना है, सबको वही फैसिलिटीज। सही। पहले तो इसको 47% जो है उसको 23% पे तो लाएं। सही, ठीक है, बिल्कुल। दूसरा एक ये होती है। दूसरा फिर अर्बन और रूरल होता है। अर्बन जो इधर डेवलपमेंट है वो है 36%, और नहीं 36% जो है, सॉरी, रूरल गुर्बत जो है 36% है, 17% अर्बन है। अब मैं इसको बताऊं, अब इनकी पैरिटी को लाना कि कराची, फिर हैदराबाद, सक्खर, लाड़काना, नवाबशाह, मीरपुर भी इस लेवल पे आए, फिर कराची के मसाइल, इस तरह मैं बता रहा हूँ, चीज़ों को आदाद शुमार के हिसाब से देखेंगे। सही, बिल्कुल। फिर हम देखेंगे कराची के मसाइल 60% तो कच्ची आबादी का टाइप है। ओके, क्योंकि लैंड ग्रैबर ने किया, फिर उसने टाउन बनाया, फिर उसने चलाया, तो टाउन प्लानिंग उस पर नहीं बनती। तो इसलिए हमारे कराची में, क्योंकि मेरी पैदाइश इधर है, तो मेरा तो इससे वो लगाव है जो, तो 35, आप इस तरह देखें, सुएज का सिस्टम है गंदे पानी का, वो 70% समंदर में फेंकते हैं गंदा, ठीक है। और ड्रेनेज हमारे 2 नेचुरल हैं, लियारी और मलीर, उनको सुकड़ रहे हैं। अभी जो एक्सप्रेसवे बनाया है ना, आप इसको जाके देखें पुराने बंद से कितना दूर है, और ये सारे लैंड ग्रैबिंग होगी पीपल्स पार्टी की। मैं सिर्फ ये बता रहा हूँ। तो ये नेचुरल ड्रेन्स जो हैं, जो करोड़ों लोगों की राइश के जो बारिशों के हैं, ये सुकड़ने हैं। इसके अलावा इंक्रोचमेंट बढ़ती जा रही है, रोड्स अपनी जगह, लेकिन इस सब के बाद भी अर्बन गुर्बत 17% है वो जो है 36% है रूरल। तो इसको बनाने के लिए, अच्छा, एक तो ये है। दूसरा, सूबों के अंदर जो मिल्कियत या डेवलपमेंट कहाँ से आती है, वो आती है एनएफसी से, नेशनल फाइनेंस कमीशन से, जहाँ से पैसे आते हैं। उसमें इंडिया में डिस्ट्रीब्यूशन है 25% पॉपुलेशन के बुनियाद पे। सही। हमने रखी है 82% पॉपुलेशन के बुनियाद पे, और फिर पावर्टी, फिर रेवेन्यू, फिर रिवर्स उसकी। तो क्या होता है कि पैसे 52% चले जाते हैं पंजाब
نہیں یہ جو 23% آئی ہے نا جو آپ کو غربت جو نظر آتی ہے ادھر کم ہوئی ہے تو 52% ادھر چلی جاتی ہے. ٹھیک ہے. تو معاملہ یہ ہے کہ ہمیں جو فیکٹرز ہیں ڈسٹریبیوشن کے جس میں پاپولیشن کو 25% نکلائیں اور باقی فیکٹرز کو زیادہ ریشو دیں تو بلوچستان پنجاب کے برابر آئے گا, کے پی برابر آئے گا پنجاب کے, سندھ برابر آئے گا, پھر ہم ساتھ ڈیولپمنٹ کریں. ہاں تو یہ پورے ملکیت کی ایک یہ. دوسرا اس کے لیے اس کا لانگ ٹرم حل کیا ہے, ایک تو یہ این ایف سی کے موجودہ اسٹرکچر. دوسرا یہ ہے یہ جو پاکستان ہے ایک فیڈریشن ہے جو مختلف ممالک نے بنائی, میں صوبوں کو نہیں. ٹرو, اسٹرانگلی ایگریڈ, ایسا ہی ہے. 1757 میں بنگال سراج الدولہ گیا, سکھ ڈائنیسٹی جو گئی امپائر وہ 1843 میں گئی, 1847 میں گئی, 1843 میں سندھ کیپچر ہوا ایسٹ انڈیا کمپنی سے. میں سر یہ بڑھ رہا ہوں 1876 میں خان آف کلات کی ایگریمنٹ ہوئی برٹش سے, تو یہ مختلف بنے اور ان کو چوائس دی گئی یہ ملک بنانے کی. اچھا, تو میں صرف یہ بتا رہا ہوں تو وہ جو آزاد ممالک انگریزوں نے قبضہ کیے تھے انہوں نے ایک امپائر بنائی اور پوری برٹش امپائر چلی اپنا. تو وہ 1940 ابھی آنے والا ہے 23 مارچ, تو 1940 ریزولوشن اس کا بیس ہے. بالکل ایسا ہی ہے کہ اس میں جو ریاستیں شامل ہوں گی وہ آٹونامس ہوں گی اور یعنی ہوں گی. تو آٹونامس کی معنی کیا ہیں, اس کی تفصیلات کیا ہیں کہ وہ اپنے وسائل کی صحیح خود مالک ہوں گی اور اس کا عملی طریقہ کیا ہے میں ابھی اس کو بتا دوں. صحیح, میں چاہوں گا یہاں پہ نا اس کو ہم بریک کے بعد ہم ایڈ کرتے ہیں تاکہ فلو نہ ٹوٹے. ایک وقفہ لیتے ہیں سر, وقفے کے بعد آتے ہیں. رحمت کا مغفرت کے بائی غم عبادت رمضان, رحمت کا مغفرت کے بائی غم عبادت رمضان. وقفے کے بعد خوش آمدید. ایک نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شامل کر لیتے ہیں اور پڑھنے کے لیے ہمارے سیٹ پر آ گئے ہیں راشد کیانی صاحب. راشد صاحب بسم اللہ. خدا کا ذکر کریں, ذکر مصطفیٰ نہ کریں. خدا کا ذکر کریں, ذکر مصطفیٰ نہ کریں. ہمارے منہ میں ہو ایسی زبان خدا نہ کرے. کہا خدا نے شفاعت کی بات محشر میں, کہا خدا نے شفاعت کی بات محشر میں. میرا حبیب کرے کوئی دوسرا نہ کرے. میرا حبیب کرے کوئی دوسرا نہ کرے. تیرے رسول پہ ایسا کبھی نہیں دیکھا, تیرے رسول پہ ایسا کبھی نہیں دیکھا. کوئی سوا
करे और वो अता ना करे, कोई सवाल करे और वो अता ना करे, खुदा का जिक्र करे, जिक्र मुस्तफ़ा ना करे। सुभान अल्लाह, माशाल्लाह जी, बिल्कुल बजा कहा कि रसूलुल्लाह का ज़िक्र, और ये जो दुनिया जब बनाई गई तो बिल्कुल रहमत लिल आलमीन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए ही ये तख्लीक की गई। और आगे बढ़ाएंगे सिलसिले को। सलीम सचवानी साहब, कराची शहर में अंडरपास, फ्लाई ओवर, तज़ीन व आराइश का काम मुर्तज़ा वहाब साहब कर रहे हैं। वो करीमाबाद पे एक फ़्लाई ओवर बना, उस पर बड़ी वो तनकीद करें, फिर वो मेयर साहब को तस्वीर शेयर करना पड़ी कि भाई 2 गाड़ियाँ गुजर सकती हैं। वो गाने बना रहे थे, लोग मजाक उड़ा रहे थे कि वो गली बना दिए, तो वो काम कर रहे हैं, तो क्या आप अप्रिशिएट करेंगे? सर आप देख लें शहर की हालत को, तो आप बाद में देखें, अपने ज़रा नीचे स्टूडियो के बाहर की जो आपकी सड़कों की और फुटपाथ की सूरत हाल है उसको भी ज़रा देख लें कि वो कितनी शानदार है। सराउंडिंग के अंदर में आपके खुद के इलाके में आप देख लें क्या हालत है। तो सिर्फ 2-4 सड़कें बनाने से काम नहीं चलेगा सर, यहाँ पे लाखों किलोमीटर्स की सड़कें हैं कराची शहर के अंदर में। उन लाखों किलोमीटर की सड़कों को बनाने के लिए सेंट्रली प्लानिंग करनी पड़ेगी, सेंट्रली इनको सीवरेज के निज़ाम की प्लानिंग करनी पड़ेगी। जो ऑलरेडी एक ब्रिटिश दौर का बेहतरीन सीवरेज का सिस्टम था उसको तो उन्होंने बर्बाद कर दिया है। उसी के नक्शों को देखते हुए जो है ना वो दोबारा से रीस्ट्रक्चर करें और शहर के सीवरेज का और सड़कों के निज़ाम को सेंट्रली काम करने से ये होगा कि करप्शन के बहुत सी जो दरवाजे वो बंद हो जाएंगे और कम से कम करप्शन कमीशन जाएगा और ज़्यादा से ज़्यादा काम हो सकेगा। नए गवर्नर से क्या नए ख्वाहिशात हैं? सर आप मुझे ये बताएं ना, पुराने गवर्नरों ने क्या दे दिया है शहर को जो आप नए सूबे को, जो आप नए गवर्नर से उम्मीद कर रहे हो? अवामी गवर्नर कहा जा रहा था कामरान साहब को। कामरान साहब की एक खुसूसियत थी जो उसको मानना पड़ेगा कि वो आवाम के अंदर चले जाते थे, उनसे मिलते थे, उनके दरमियान में बैठ जाते थे। ये एक हकीकत है जिससे इनकार नहीं है, मगर इससे आवाम को इन्होंने क्या ऐसा बेनिफिट पहुंचा दिया? इन्होंने ठीक है, उन्होंने बेल सिस्टम रखा, उन्होंने राशन तकसीम किया, वो तो विदाउट गवर्नर के भी ये इनको करते रहना चाहिए और वो करेंगे। ये गवर्नर के जो काम है, बेसिक काम क्या है? आज तक मेरे जैसे को भी नहीं पता गवर्नर का बेसिक काम क्या है। क्यों करोड़ों रुपए कौम के इसके ऊपर खर्च किए जा रहे हैं? क्यों करोड़ों रुपए कौम के बर्बाद किए जा रहे हैं इस गवर्नर के ऊपर, जिससे पाकिस्तान के गरीबों को कोई फायदा नहीं पहुंच रहा है। सही है। चले असलम साहब, रमज़ान का महीना है और इस रमज़ान के महीने में हम कोशिश ये करते हैं, क्योंकि हमारे दीन ने हमें बताया ना, हमारा दीन हमें कहता है भाई रमज़ान में ज़रा ना ये जो अहकामात हैं इसको फॉलो करो। अब हम ये जो आखिरी अशरा है इसको कहते हैं जी जहन्नुम से निजात का अशरा है, तो हम वो काम कर रहे हैं कि हमें जिससे जहन्नुम से निजात मिले। साजिद भाई, बहरहाल मैं ये समझता हूँ कि बीइंग ए मुस्लिम मुसलमान और रोज़े में होते हुए कम से कम मुसलमानों को जो ये एहतराम का महीना आखिरी अशरे में दाखिल हो चुका है। मेरे ख्याल कल भी शायद मैंने प्रोग्राम में यही कहा था कि हम आखिरी अशरे में दाखिल हो गए। अगर हम वो इबादत नहीं कर सके, ये खौफ खुदा अगर हमारे दिलों में अभी तक नहीं आया, तो कम से कम इस आखिरी अशरे में हम वो अपने अमाल से ही ज़ाहिर करें और अपने दाएँ बाएँ जो दोस्त हैं, प्यारे हैं, फैमिली के लोग हैं, सबसे अपने अमाल से वो ज़ाहिर करें कि हाँ वो बाकी दर्द रखते हैं अपने रिश्तेदारों को और अपने फैमिलियों को और अपने भाइयों को, बहनों को, और झूठ और फरेब से और धोखे से बचे और दूसरों को भी तरगीब दें और खुद भी बचे। और ज़रा ये रमज़ान का महीना कुछ सिखाने के लिए हमें आता है, अगर अभी तक नहीं सीख सके तो आखिरी अशरा है। और आज हम जुम्मतुल विदा में बैठे हैं। जुम्मतुल विदा सबसे बहुत बड़ा दिन होता है ये जुम्मतुल विदा का, और मैं कहता हूँ बरकतों का नुज़ूल आज की रात भी होगा इंशाअल्लाह ताला, और रोज़ ही होता है, 24 घंटे होता है, फॉरएवर। तो लेकिन मेरी दोस्तों से गुजारिश है कि जो हमारा अगर हमारी देख रहे हैं, असलम साहब चूँकि सिंध मजहबी रवादारी का दर्स देता है और सिंध के जो कॉम्प्रेस रहनुमा गुजरे वो भी ये इस फिक्र को आगे लेके चले। फिर साईं GM सैयद के लिए बड़ा अच्छा आप लिख के गए, आपकी किताबें, आपका पूरा कंटेंट सब आज बच्चे पढ़ रहे हैं, स्टडी कर रहे हैं। जदीद कॉम्प्रेसी
کے سربراہ رہبر آپ کو کہا جاتا ہے اور پھر لیگیسی کو لے کے چل. اب وہ جو اس وقت اتحاد کی بات کی جا رہی ہے جی، اتحاد بین المسلمین کی ضرورت ہے، اپنی صفوں میں اتحاد کریں. آج بھی یوم القدس کی ریلی ہے. سائیں زین شاہ کیسے دیکھتے ہیں اس چیزوں کو؟ سائن جی ایم سید کا نام لیا تو میں ان کو اگر 2-3 الفاظ میں بولوں صحیح. کہ ان کا وہ جو بولتے تھے کہ مقصد کیا ہے، وہ ہے اتحاد انسانی، ٹرو. امن عالم اور ترقی بنی آدم. زبردست. اتحاد انسانی نہیں ہوگا تو امن عالم نہیں ہوگا، صحیح. امن عالم نہیں ہوگا تو ترقی بنی آدم نہیں ہوگا. کیا بات ہے. صحیح. سمپل چیزوں کو سمپل. ٹھیک ہے. ہاں. تو یہ سب ایک دوسرے سے ملی ہوئی ہیں. اتحاد مسلمین ٹھیک ہے، لیکن میں تو خود اس سے ہوں، وہ تو لیکن عملاً اتحاد انسانی ہونا ہے. صحیح. اور ان کے لیے جو تصورات ہیں اس میں بنیادی اخلاقیات ہمیں سیٹ کرنی ہے. وہ بھی ہم نے ان سے سیکھا کہ نان ایگریشن، ٹھیک ہے، دوسروں پہ ایگریشن نہ کرو، اور رائٹ آف سیلف ڈٹرمنیشن، کوآپریشن، کو ایگزسٹنس. تو یہ حالات ہوں، ایک دوسرے کو برداشت، جیو اور جینے دو. جی اور جی. صحیح. ٹھیک ہے. اور اپنی بات رکھو لیکن دوسرے کی بھی سنو. تو ایک ایسا برداشت والا معاشرہ، ملک پہلے، کیونکہ ہمیں اپنے ملک کی بات کرنی ہوتی ہے، کہ وہ برداشت والا ملک، پھر یہ پوری دنیا. ہمارے شاہ عبد الطیف ہیں، ان کے شعری یہ ہے: سائیں صدائیں کری متھے سندھ سکار، دوست مٹھا دلدار عالم سب آباد کری. یعنی ادھر خوشحال کرو اور ساری دنیا کو آباد کرو. کیا بات ہے. تو ہمارا فلسفہ یہ ہے کہ جو ہے تھنک گلوبلی، ایکٹ لوکلی. کیا بات ہے. ہاں. ٹھیک ہے. تو اب ان بنیادوں پہ ہم سوچ کے ایک مرتبہ، یہ میرا دارالحکومت ہے سندھ کا، میں اس کو دنیا کے بہترین میٹروپولیٹن شہروں جیسا دیکھنا چاہتا ہوں. میں نے 30 ممالک دیکھے ہیں. میں امریکہ میں رہا ہوں، آسٹریلیا میں، دوسروں. تو میرا دل چاہتا ہے کہ میرا کراچی ایسا ہو. ٹھیک ہے. پھر جب یہ پہاڑ ہیں ہمارے اپنے صوبے میں، 4 اضلاع میں پہاڑ ہیں، تو وہ جب میں امریکہ یا یورپ کے گیا ہوں تو وہ پہاڑ ویسے اور وہ سہولیات کیوں نہیں ہیں. تو میں پھر وہ کہتا ہوں کہ وہ چیزیں ادھر عمل درآمد ہوں. میری ریور ہے جو ہماری لائف لائن ہے. بالکل ایسے ریور لائف لائن ہے. لائن ریور، یہ جو ہماری دریائے سندھ ہے، یہ لائف لائن ہے. میں نے یورپ میں 2 بڑے دریا ہیں، رائن اور ڈینیوب، تو دونوں 5-5 6-6 ملکوں میں بہتے دیکھے ہیں، اور وہ آخر سمندر تک جا رہے ہیں. بتائیں. ہمارے دوست جو ہیں یہ کبھی کبھار سمندر میں جاتا ہے، یعنی اس ریور کو زندہ بولتے ہیں جو اسٹارٹنگ سے اینڈ تک پہنچے. جو اینڈ تک نہ پہنچے اس کو مردہ ریور کہتے ہیں. یہ ہے ٹرمنالوجی. یہ نیچرل ہے، اور یہ نیچر نے لاکھوں سالوں میں بنی ہے. اور یہ پوری انہیبیٹنٹس، یعنی جو اس میں انسان رہتے ہیں، جانور، پرندے، درخت، یہ پوری ان کی لائف لائن ہے. کیا بات ہے. تو اب اس کو یہ اچھا، اور یہ جو ہے شیئرڈ سورس ہے. اب یہ شیئرڈ سورس ہے، اور گورنمنٹ ہوتی ہے پبلک انٹرسٹ میں اس شیئرڈ سورس کو استعمال کرنے کی. لیکن یہ ہم دو چیزیں ہیں. ایک یہ ریور، اس کو نہیں سنبھال سکتے کہ انصاف سے اس کی ڈسٹریبیوشن کریں اور اس کو زندہ رکھیں. زندہ رکھیں بالکل. پھر ضرورت کے حساب سے پہلے پینے کا پانی، پھر زراعت استعمال کریں، لیکن اس کو زندہ رہنا پہلے ضروری ہے. ٹھیک ہے. اور منیمم فلوز اور ٹو بی مینٹینڈ. اب وہ نہیں کر سکتے، یہ ہماری افسوس ہے. دوسرا 62 میں جو انڈیا سے کیا ایگریمنٹ انڈس ریور کا، تو سوری پانی کے ڈسٹریبیوشن کا، تو ہمارے بیوقوف جو اس وقت تھے یا خود غرض تھے، جنہوں نے 2 دریا
लिए जनाब और वो और रावी सुतलज को मारने का फैसला किया कि इधर पानी न देना, खुद फैसला किया। जबकि सबको जिंदा रखना है, पूरा इसको जिंदा रखने के। तो हमारे यहाँ दो हैं चीजें जो हमें जोड़ रही हैं, ठीक है, वरना सब तोड़ रही हैं। सब तोड़ रही हैं। नहीं मैं वो बात करूंगा। अच्छा, एक रिवर, ठीक है, दूसरा कॉन्स्टिट्यूशन। ओके। तो ना हम रिवर का एहतराम कर रहे हैं, ना कॉन्स्टिट्यूशन का एहतराम कर रहे हैं। अब यहाँ देखिए, अब चूंकि हम लास्ट ब्रेक की तरफ जा रहे हैं, तो फॉर्मेट हमने रखा था कि अब लास्ट ब्रेक में अब हम आएंगे कंक्लूजन पे ना, कि अब हमने अपने कॉन्स्टिट्यूशन को तोड़ दिया है या कि हम इसको मज़ीद मजबूत बनाने जा रहे हैं, क्योंकि हुकूमत कहती है कि हम आईनी तरमीम कर सकते हैं, हमारे पास मेजॉरिटी है और वो आम आदमी के भले के लिए की जाती हैं। एक वक्फा लेते हैं जी, वक्फे के बाद आते हैं। रहमत का महफरत के बाई गम इबादते रमज़ान, रहमत का महफरत के बाई गम इबादते रमज़ान। वक्फे के बाद खुश आमदीद। अब ज़रा हम कंक्लूजन की तरफ जाते हैं। हमने अपने आईन पाकिस्तान का तहफ़्फ़ुज़ करना है, हमने इस मुल्क को मिल्लत की तामीर और तरक्की में अपनी वैल्यू ऐड करनी है, अपना किरदार अदा करना है और इस पाकिस्तान को हमने मजबूत देखना है। हमारे आने वाली नस्लें ये ना सुने कि पाकिस्तान बड़े मुश्किल मराहल से गुज़र रहा है, जो कि हम सुनते सुनते जा रहे हैं, इस दुनिया से बड़े होते जा रहे हैं, बुज़ुर्गी की तरफ जा रहे हैं। तो हमारे बच्चे भी यही सुनेंगे, बोलेंगे पापा वो आप जो बताते थे हम भी तो वही सुन रहे हैं। तो अब कैसे हमने तरक्की करनी है, इस पे हम अपने जो आए हुए हमारे मेहमान हैं उनसे पूछ लेते। पहले सलीम भाई, क्या करें कि हम तरक्की याफ्ता मुल्कों में कम से कम उस लिस्ट में ही आ जाएं, पहले नंबर पे ना आए? फतह मक्का के बाद हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कोई इंडस्ट्रियाँ नहीं बनाई थी, कोई पुल नहीं बनाए थे, कोई रोड्स नहीं बनाए थे। इन्होंने निज़ाम इंसाफ कायम किया था और वही निज़ाम इंसाफ इस्लाम को एक महदूद इलाके से पूरे दुनिया के अंदर फैला है। हमें निज़ाम इंसाफ की तरफ आना पड़ेगा अगर हम अपने आप को मुसलमान कहते हैं। तो मुसलमान एक जिस्म की मानते हैं, ये हमें लिख के दिया गया है। जब हम समझेंगे कि हम मुसलमान एक जिस्म की मानते हैं तो हमें गज़ा में शहीद होने वाले बच्चे का भी ख्याल होगा, हमें बड़े का भी ख्याल होगा, ख़वातीन का भी ख्याल होगा और ईरान में शहीद होने वाली बच्चियों का भी ख्याल होगा जो 167 मारे को शहीद किया गया, और दीगर जो बम्बार्डमेंट हो रही है, जो जंग मुसलत की है, उसका भी ख्याल होगा। जब हम सब एक दूसरे का ख्याल करेंगे और यूनाइटेड होंगे और निज़ाम इंसाफ हमारे दुरुस्त होगा, मुल्कों के अंदर मौजूद होगा, तो दुनिया की कोई ताकत नहीं है जो इस्लाम को नंबर 1 पे आने से रोक सके। मुसलमानों को तरक्की के अंदर में, साइंस की तरक्की के अंदर में, साइंस की तरक्की हमें कलाम पाक में लिख के दी गई है। क्या बात, मुशाहिदा करो, जस्तुजू करो, तुम दूसरे जहानों तक जा सकते हो मगर ताकत के साथ, तवानाई के साथ। आज तवानाई की दौर चल रहा है, आप देख लें जिसके पास ज़्यादा ताकतवर तवाना मिसाइल है वो ज़्यादा फातेह बन रहा है। तो हम खुद कलाम पाक से दूर हो गए और कलाम पाक से दूरी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वसीयत कि मैं तुम्हारे दरमियान 2 चीज़ें छोड़ के जा रहा हूँ, एक में हमने इख्तिलाफ कर दिया, दूसरी थी कलाम पाक। उस कलाम पाक को लेके हम अगर मुत्तहद हो जाते हैं तो दुनिया में तरक्की करना, दुनिया में नंबर पे 1 आना, ये हमारे लिए मामूली बात है। असलम साहब, आप क्या मैसेज देंगे कि हमने इस चीज़ पे अगर काम कर लिया तो मंजिल करीब है? बिल्कुल, अब साहिद भाई जैसे सलीम भाई ने बात की, बहुत अच्छी बात की। मैं भी यही कहूँगा कि हम सबसे पहले तो झूठ से और फरेब से और धोखाधड़ी से और अपना ना सोचे, इस मुल्क पाकिस्तान का सोचे, अपनी जेबें ना भरें, अपनी जायदादें ना बनाएं, अपने आप को, अपने घर को दुबई ना बनाएं, पाकिस्तान को पाकिस्तान बनाएं। तो इंशाल्लाह ताला अजीज़ नियत अच्छी कर ले तो इंशाल्लाह अल्लाह तो हमारे साथ है ही हमेशा से, और आगे भी इंशाल्लाह ये सफ़र हमारा मुतवाज़िन रहेगा। चलें, शाह साहब भी बात सही। जैन शाह साहब, मजबूत मुस्तहकम पाकिस्तान बनाने के लिए आपने हमें एडवाइस भी देना है। हमें क्या, आपने हुकूमत को, आम आदमी को, बिजनेसमैन को, और दूसरा आपने ये बताना है, एक सवाल हमारा ये था कि किसी सियासी पर्सनैलिटी ने इंस्पायर किया कभी कि मैं साजिद इससे मुतासिर हुआ इनकी सियासत से?
देखिए मुतासिर तो मुख्तलिफ मामलात में मुख्तलिफ लोगों से होते हैं, लेकिन अपने ख्यालात रखते हैं, तस्वुरात रखते हैं। तो पाकिस्तान जिन बुनियादों पे बना है उस बुनियादों पे कॉन्स्टिट्यूशन को रीडिज़ाइन करना होगा। फिर जो हमारे फ़ैसले हैं कॉन्स्टिट्यूशन में उसमें उसका एहतराम करना होगा। और हमने जो अमेंडमेंट्स की 2011 में की, आज तक उसको अमल दरामद नहीं कर सकते, जिसको 18th अमेंडमेंट वगैरह कहते हैं, कि 60 डिपार्टमेंट ऐसे ही खोल दिए हैं, 17 मिनिस्ट्रीज ज़ाया खैर में, फिर कह रहे हैं कि फेडरेशन का खर्चा नहीं। तो यानी उस पे उसको उसके आइन के तहत चलाना होगा। दूसरा माली मामलात में सही सब मुदाखलत न करें, हर इदारा अपने हुदूद में काम करे। सिक्योरिटी इदारे अपने हुदूद में काम करें, अपने पॉलिटिशियंस उसमें आए, ब्यूरोक्रेट ये जो करप्शन का है सिविल मिलिट्री ब्यूरोक्रेसी का, इसका ख़ात्मा करें। अगर ये जो 27th अमेंडमेंट के बाद कैंगरू कोर्ट्स बनाई हैं, इनका ख़ात्मा करें, क्योंकि इंसाफ जिस तरह भाई ने कहा, सचवानी साहब ने, कि इंसाफ के बगैर होगा नहीं, और इंसाफ को मुश्किल करके और वो उसकी क्या गए हुक्मरानों की लॉन्ड्री बना के चला रहे हैं। तो मेरा ख्याल है कि इससे ठीक नहीं होगा। हमें शफाफ इलेक्शंस, आइन का एहतराम, और हमें हर शख्स को अपनी सियासी आज़ादी देनी होगी। मैं इसलिए कह रहा हूँ पाकिस्तान एक फेडरल निज़ाम का एक मुल्क है, फेडरेशन है, और इस फेडरेशन में इसमें इनकी फेडरल यूनिट्स की पैरिटी होना, ठीक है, और उसको पार्लियामानी सिस्टम से चलाना, दूसरे सिस्टम से नहीं, पार्लियामानी सिस्टम से चलाना, ठीक है, और फेडरेटिंग यूनिट्स को बाख्तियार करना, वो अपने वसाइल का कंट्रोल रखें, टैक्सेशन का रखें, और फेडरेशन को अपने टैक्सेस में हिस्सा दे के चलाएं। ठीक है। तो मेरा ख्याल है कि एक कॉन्स्टिट्यूशन है मौजूद, लेकिन उस पर सिर्फ अमल दरामद करने की जरूरत है। बानी पीटीआई की सियासत ने इंस्पायर किया? कुछ चीज़ों में हमारा इत्तेफाक है। अच्छा, आप जेल में हैं, आप लगता है आपको कि माजी भरा पड़ा है हमारी सियासत में? ये ईद भी उनकी वही है, ये ईद भी उनकी वही ही होगी? मुझे तो यही लगता है। अच्छा। क्यों कि जो मैं इस्लामाबाद में इनकी तरीके देखता हूँ, कोई महज़ब तरीका हो, कोई इंसाफ हो, तो मेरा ख्याल है वो 2 दिन भी ना रहें। अच्छा। लेकिन जो अपनी कोर्ट्स बना ली हैं, हमने तो माजी में देखा है, अब तो ये तो हम रिवाइंड देख रहे हैं। अच्छा, दोबारा साईं जीएम सैयद, ठीक है, 30 सालों से ज्यादा इधर हैदर मंजिल में, कराची में या सन में पड़े रहते थे, और सिर्फ 6 महीने का डीसी ऑर्डर देता था या होम डिपार्टमेंट से आता था कि आपका रहना मुल्क के लिए बेहतर नहीं है, बाहर रहना। अच्छा। और वो सालों साल चलता रहा। वो अयूब के वक्त में, भुट्टो के वक्त में, जिया के वक्त में, बेनज़ीर के वक्त में, नवाज शरीफ के वक्त में, हमने सिर्फ उनको, मैंने उनको सिर्फ 6-6 माह या 4-4 माह, 2-3 मरतबा देखा आजाद, बस। तो मुझे लगता है कि ये वही सिलसिला है। अच्छा। लेकिन उससे थोड़ी बदतर कर दी है अदलिया। तो उससे वो कैसे बाहर आएगा? अच्छा। इधर तो प्री इलेक्शंस प्लान होते हैं कि कौन बनेगा अगला प्राइम मिनिस्टर, और इधर कोर्ट्स चल के आती हैं एयरपोर्ट पे। अच्छा। सैयद ज़ैन शाह बड़ा जलसा करने में सिंध में नाकाम रहे हैं। हालांकि जीएम सैयद की सालगिरह पे कुछ वफाक के लोग आए, आप कश्तियों में भी गए, लेकिन वजह क्या है? क्या कोई यहाँ पे आप लोग नहीं निकाल सकते? वो कहते हैं कि सिंधी में, लेकिन उसका मतलब ये है। अच्छा। कि आप उन्होंने आपको बांध के और तालाब में फेंक दिया है और कहना भीगना नहीं चाहिए कुछ। अच्छा। तो उसका माना ये है। तो एक जलसे के लिए हम तरस रहे हैं। अच्छा। कि एक ऐसा हो साईं जीएम से की हयाती से लेकर, जिंदगी से लेकर अब तक। अच्छा। कि हमें सिर्फ ये आज़ादी हो
کہ ہم اپنا جلسہ کر سکیں. نہیں تو سب کر رہے ہیں. تو یہ سلیکٹیو ہے. اچھا سلیکٹیو ہے یہ کہ 144 سندھ میں جاری رہتا ہے, وہ سائنس جی ایم صاحب کی سالگرہ پہ بھی جاری رہتا ہے. اب تو ٹی ٹی اے پی کا ہم نے جلسہ, تحریک تحفظ آئین پاکستان کا ہم نے جلسہ 3 مرتبہ رکھا ہے پچھلے سال, مئی میں, نومبر میں, پھر دوسرے نومبر کے آخری ہفتے میں. تینوں مرتبہ منع کر دیا, جبکہ سرکار, ان کی بی ٹیم اور ان کے فیورٹس جو درمیانے ہیں, یعنی مخالفت حزب اختلاف میں نہیں ہے, وہ سب جلسہ کر رہے ہیں. تو یہ سلیکٹیو ڈیموکریسی ہوتی نہیں ہے, یا ڈیموکریسی ہوتی ہے یا ڈکٹیٹرشپ ہوتی ہے. یہ سلیکٹیو جو ہوتی ہے یہ ملک کو آگے ترقی کی طرف نہیں جائے. یہ یہ نہیں چل سکے, اقربا پروری سے سسٹم نہیں چل سکے. اگر پارلیمنٹری سسٹم کو نہیں چلایا تو یہ ملک کے لیے تھریٹن ہوگا اور ملک کا آگے چلنا مشکل ہو جائے گا. ایک اختتام کی طرف جا رہے, کراچی میں گورنر ہاؤس میں بڑے ہوتی رہی کانفرنسز, پھر اکثر ہم سنتے ہیں کراچی صوبہ, جنوبی صوبہ, میرپور خاص سے یہ والے ادھر ہو جائیں اور ادھر تم, اس کا حل کیا ہے سائنس جی ایم سے, سائنس زین شاہ کے پاس؟ دیکھیں یہ بھی ماورائے آئین ہے. میں نے آپ کو شروع میں بتایا کہ یہ ممالک تھے جنہوں نے یہ پاکستان بنایا, تو فیڈریٹنگ یونٹس نے پاکستان بنایا ہے. دوسرا 73 کے آئین میں 239(4) ہے ایک آرٹیکل, جس میں ہے آلٹریشن آف باؤنڈریز, ٹھیک ہے, ناٹ کریشن آف نیو پروونسز, اوکے, alteration of boundaries through concerned یہ provincial assembly. ٹھیک ہے. اب کانسٹیٹیوشن میں دیا ہوا ہے, اگر آج زبردستی نیشنل اسمبلی کو یہ ترمیم کر پاور دیا گیا کہ جا کے صوبے بنائے, صحیح, تو یہ پاکستان کے بنیادی جو آئین ہے اس کی انحرافی ہے. دوسرا, اگر جس بنیادوں پہ بنا ہے پاکستان, اس کے بنیادوں کے الگ الگ تبدیل کرنی, آپ کہیں گے 78 سال بعد اب تبدیل کرتے ہیں, تو پھر آپ کو اس کانسٹیٹیوشن کی ترمیم نہیں, پھر نئے کانسٹیٹیوشن اسمبلی کی ڈیمانڈ کرنی پڑے گی, جو پاکستان کی بنیادیں جس پہ آئین کی ہیں بتائیں, وہ ان میں چھیڑ چھاڑ کرنی ہے. تو یہ لمبا پروسیس ہے, اس کو صوبے ایڈمنسٹریٹو یونٹ اور یہ کرنا, یہ ہمارے تاریخی وطن ہے, ان کو ان کی ڈویژنز بنی ہوئی ہیں, ان کے ڈسٹرکٹس بنے ہوئے ہیں, یہ سارے ایڈمنسٹریٹو ادارے ہیں. ڈویژنز تو ہے نا, پہلے 3 ڈویژن تھی, نہیں وہ کراچی کا بچہ جو ہے نا, وہ کراچی کا بچہ کہتا ہے کہ مجھے رائٹس نہیں ہے, اور میرے رائٹس سندھ کے جو دیگر جو صوبے میں رہنے والے لوگ ہیں وہ لے جاتے ہیں, میں محروم ہو گیا ہوں. یہ ایک ہوا بنائی ہوئی ہے. اچھا ٹھیک ہے, میں اسی لیے کہہ رہا ہوں کہ میں نے آپ کو شروع میں بتایا کہ رورل 36% ہے غربت, اوکے, اور اربن 17% ہے, تو کچھ بھی نہیں ہے. یہ ہمارا پورا کیپٹل, انڈسٹری, ایگریکلچر, یہ مل کے ایک اکنامی بنتی ہے, ایک فیکٹر کو نہیں دیکھا جاتا. شاہ صاحب اختتام کی طرف جا رہے ہیں, ایک میسج آپ سے چاہیے ملک و ملت کے لیے, بانی پی ٹی آئی کے لیے, وزیر اعظم پاکستان کے لیے, بزنس کمیونٹی کے لیے. ہماری خواہش ہے کہ عمران خان اور اس کے ساتھی باہر آئیں. آپ کی خواہش؟ ہاں, کیونکہ جو کیسز ہیں وہ سارے جھوٹے ہیں, اور ہم بھی فیس کر رہے ہیں. مجھ پہ بھی 5 بنا دیے, ایسی کوئی بات نہیں ہے, لیکن میں بھی ان صحبت میں گیا ہوں تو کیسز بننا شروع ہو گئے ہیں. لیکن سیاست کو آزاد کریں, پارلیمانی سسٹم سے چلائیں, اور وزیر اعظم کو یہ کہنا تھا کہ یہ جو آپ نے 2022 میں کمپرومائز کیا ہے, صحیح, یہ آپ کی نے پولیٹیکل خودکشی کی ہے. مہربانی کر کے عوام میں یقین رکھیں اور سیاست کو آزاد کریں. کچھ فردوں کے اور غیر ملکی یا مقامی اداروں کی تابع داری نہ کریں. صحیح, پارلیمنٹ کو پاورفل کریں, ٹھیک ہے, اور تو یہ ملک آگے ترقی کرے گا. بزنس مین رہے گا سر. بزنس مین تو بیچارہ کیا کرے, اچھا, اس کو صرف امن چاہیے اور انصاف چاہیے, اور وہ کرپشن اس کی ختم کراؤ. کرپشن یعنی بیوروکریٹک کرپشن ختم کراؤ اور امن کراؤ. ترقی وہ خود ملک کو کرائیں گے. دوسرا, پالیٹیشن اور سول ملٹری بیوروکریسی
اس کی پارٹنر بننے کی کوشش نہ کرے, اس کو ہی اکیلا کام کرنا. کیا بات ہے جی. بہت شکریہ آپ تمام مہمانوں کا. اسی امید کے ساتھ ہمارا ملک شاد و آباد رہے. اور اب آپ نئے سیگمنٹ کی طرف ہم چلتے ہیں, اور آپ مہمانوں کا شکریہ. ایک وقفہ لیتے ہیں, وقفے کے بعد آتے ہیں. रहमत का महफरत के बाइगम इबादत रमजान रहमत का महफरत के बाइगम इबादत عبادت رمضان ٹرانسمیشن میں ایک بار پھر سے آپ تمام لوگوں کو خوش آمدید کہتے ہیں. اور ہیلدی رمضان کے سیگمنٹ میں ہم انٹر ہو گئے ہیں. ہیلدی رمضان وہ سیگمنٹ ہے جس کو پلان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ بھئی فرسٹ ڈے سے لے کر اب آج 23 رمضان المبارک ہے, اور اس 23 رمضان المبارک تک ہم نے کوشش یہی کی ہے کہ ہم کوشش کریں کہ آپ لوگوں کو بہتر سے بہتر رہنمائی مل سکے, کچھ ایسے ڈاکٹرز, کچھ ایسے ٹاپکس, تاکہ آپ لوگ جو ہے وہ اپنا رمضان اور مزید ہیلدی بنا سکیں. آپ جو ہمارا سیگمنٹ دیکھتے ہیں ہیلدی رمضان سیگمنٹ, یہ آپ کو دکھایا جا رہا ہے لہننگ لیبارٹریز فرانس کی جانب سے. اور لہننگ لیبارٹریز کو میں نے ہمیشہ سے یہ کہا ہے کہ ایک ایسا تناور درخت ہے جہاں سے آپ کو بہت سارے پھل مل رہے ہوتے ہیں اور جہاں سے آپ بہت زیادہ مستفید ہوتے ہیں. آج جس ٹاپک کو ہم ریز کرنے والے ہیں وہ ٹاپک ہے جو کہ آج یقیناً ہمارا جو علماء کرام والا ٹاپک ہے اس سے بھی بڑا میچ کرتا ہے. کہ آپ کسی بھی پرابلم میں ہوتے ہیں, آپ اپنے کیریئر کاؤنسلنگ کر رہے ہوں, یا آپ اپنی فیملی میں ہوں, یا پھر آپ کی ڈائٹ کا کوئی ایشو ہو, تو آپ کو یہ جو ہم ٹرم سنتے ہیں نا, انزائٹی, ڈپریشن, اسٹریس, یہ ذرا آج ہم اس پہ بات کریں گے کہ کس طرح سے آپ اپنے آپ کو انزائٹی فری کر سکتے ہیں. اور ایسا نہیں ہے کہ آپ نہیں کر سکتے, بس تھوڑے سے احتیاط کی ضرورت ہے, کچھ دوا کی ضرورت ہے, کچھ دعا کی ضرورت ہے. تو اس پہ بات کرنے کے لیے آج لرننگ لیبارٹریز کی ہماری مہمان ہے ڈاکٹر زینب ایوب. السلام علیکم ڈاکٹر زینب. وعلیکم کیسی ہیں السلام. آپ؟ میں ٹھیک ہوں الحمدللہ. آپ کیسی ہیں؟ میں بالکل ٹھیک ٹھاک. اچھا ڈاکٹر زینب, سب سے پہلے ہم بات یہی کریں گے کہ ہم پہلے لوگوں کو اویئر کریں گے کہ انزائٹی بیسکلی کیا ہوتی ہے. تو ذرا ڈیفائن کیجیے گا کہ انزائٹی کیا ہوتی ہے. سب سے پہلے تو بہت بہت شکریہ آپ نے مجھے یہاں پہ انوائٹ کیا. Thank you. اچھا, انزائٹی بیسیکلی جو ہے یہ ایک اسٹریس ہے. صحیح. دیکھیں, اللہ نے ہمیں دماغ دیا ہے سوچنے کے لیے. جب آپ سوچتے ہو, ایک تو ہوتا ہے سوچنا, آپ ایک چیز کو سوچ رہے ہیں, لیکن ایک چیز کو آپ سوچ رہے ہیں وہ نارمل ہے, لیکن اگر ایک ہی چیز کو آپ بار بار سوچ رہے ہیں نا کنٹینیوسلی, تو پھر وہ جو ہے انزائٹی کی ٹرم میں آ جاتا ہے. صحیح ہو گیا جی. اور یہ اسٹریس انزائٹی سب ایک ہی خاندان کے 4-5 لوگ ہیں؟ بالکل ایسا ہی ہے. بالکل ایسا ہی ہے. جب آپ ایک ہی چیز کو بار بار ریپیٹڈلی سوچتے ہیں, بہت زیادہ سوچنا, تو پھر جو ہے اب بے فکری ہونا, فکر بہت زیادہ کرنا, بے چین ہونا, گھبراہٹ بہت زیادہ ہوتی ہے, اور جو ہے آپ کو ہیڈ ایک ہونے لگتا ہے. آپ ایک ہی چیز کے بارے میں, آپ پاسٹ ٹراماز کے بارے میں سوچتے ہیں, آپ فیوچر کے بارے میں سوچتے ہیں کہ جو ہے ایسا ہوگا تو ایسا ہوگا, میں ایسا کر لوں گا تو ویسا کر لوں گا تو ایسا ہو جائے گا. یہ جو ساری چیزیں نا, یہ سب انزائٹی کی ٹرم میں ہی آتی ہیں. صحیح ہو گیا. اچھا, جیسے آپ نے بتایا کہ بے چینی ہونا, گھبراہٹ ہونا, اسی طرح سے اور مزید کیا سمٹمز ہیں, یعنی لوگوں کو اگر سمٹمز ہوں تو وہ کیسے پتہ لگائیں کہ ہمیں انزائٹی ہو رہی ہے؟ دیکھیں, سمٹمس تو بہت سارے ہیں. انزائٹی جب ہوتی ہے نا آپ کو, تو آپ بے چین ہوتے ہو بہت زیادہ, گھبراہٹ بہت زیادہ ہوتی ہے جس کو انزائٹی ہوتی ہے, ان کا سر گھبراتا رہتا ہے. اچھا, وہ لوگوں کے بیچ میں بھی ان کو جو ہے, ان کو ایسا لگتا ہے کہ جو ہے مجھے گھبراہٹ ہو رہی ہے, مجھے بے چینی سی ہو رہی ہے, مجھے یہاں سے نکلنا ہے. کراؤڈ برداشت نہیں کر سکتے, اور ایک ہی چیز کو اگر آپ نے کسی کو کوئی چیز کہہ دی, جیسے مثال کے طور پہ آپ نے جو ہے کسی کو کہہ دیا, چھوٹی سی کوئی بات کہہ دی, تو وہ فوراً سے دل پہ لے لیتے, دماغ پہ لے لیتے ہیں, اور اس چیز سے ہمیں کنٹینیوسلی ایگزیکٹلی, اور وہی چیز سوچتے رہتے ہیں کہ میں نے ایسا بول دیا, اب کیا ہوگا, ویسا کیسے ہوگا. اور پاسٹ کے بارے میں بھی سوچتے ہیں, مطلب اپنی ماضی کی غلطیوں کو یاد کر کے جو ہے وہ بھی جو ہے اسی کو ہی, اسی ارد گرد, اسی کرائٹیریا میں ہی گھومتے رہتے ہیں. اچھا, ہم تو یہ کہتے ہیں کہ بھائی خاندانی مسئلے مسائل یا آپ کے جاب کے مسئلے مسائل کی وجہ سے آپ کو انزائٹی ہوتی ہے. کیا میڈیکل ٹرمینالوجی بھی ہے کہ آپ کا کوئی میڈیکل ایشو ہے تو بھی آپ کو انزائٹی ہو سکتی ہے؟ بالکل ایسا ہی ہے. اگر آپ کا اسٹمک پرابلم ہو تو بھی آپ کو انزائٹی ہوتی ہے. ہیڈ ایک بھی جو ہے, یہ سب آپس سے بہت زیادہ جو ہے نا کنیکٹڈ ہے. اچھا, ٹھیک ہے. تو اب کیا کس طرح سے کیور کر سکتے ہیں اگر ایک بندہ انزائٹی کا پیشنٹ ہو جائے, اس کو انزائٹی ہونا شروع ہو جائے, تو وہ کس طرح سے اپنے آپ کو کیور کر سکتا ہے؟ انزائٹی کے دیکھیں, اپنے آپ کو کنٹرول بھی کیا جا سکتا ہے. آپ روزانہ واک کریں, ہیلدی فروٹس کھائیں. اچھا, جو ہے آپ کو ایکسرسائز کرنا بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے. آپ اگر سائیکلنگ کرتے ہیں تو سائیکلنگ سے بھی بہت زیادہ جو ہے آپ کو فائدہ ہوتا ہے. اس کے علاوہ جو ہے قرآن مجید کو اگر آپ ترجمے کے ساتھ پڑھتے ہیں نا, تو یہ انزائٹی کا سب سے بہترین علاج ہے. کیا بات ہے, خوبصورت بات. اور آپ نے مطلب میں نے کہا نا کہ کچھ
کچھ جو ہے وہ دعا کی ضرورت ہوتی ہے, کچھ دوا کی ضرورت ہوتی ہے. تو آپ نے وہ دعا والی بات بھی بتا دی کہ جی قرآن شریف کو آپ جو ہے وہ پڑھیے اور اس سے بھی آپ کو انزائٹی سے بڑا دور رہنے کا جو ہے وہ ایک موقع مل جائے گا. اچھا, آپ کے پاس اگر پیشنٹس آتے ہیں انزائٹی کے لیے کہ ہمیں انزائٹی ہے, اسٹریس ہے, ڈپریشن ہے, کیا سجیسٹ کرتی ہیں ان کو؟ کوئی میڈیسن ہے یا کیا فارمولا ہے, کیا سجیسٹ کرتی ہیں؟ جی بیسیکلی دیکھیں آج کل کا جو حالات ہیں, ماحول ہے, تو لوگوں کو کہتے ہیں نا, میں نے کہیں پڑھا تھا کہ جو ہے لوگوں کو حالات پریشان نہیں کرتے ہیں, ان کے خیالات پریشان کرتے ہیں. تو میں پیشنٹس کو یہی کہتی ہوں کہ آپ کے جو خیالات ہیں نا, آپ کو ان کو کنٹرول کرنا ہے. حد سے زیادہ سوچنا ایک ہی چیز کے بارے میں تو پھر جو ہے نا وہ آپ کو بے چینی کی طرف لے جاتا ہے اور ان ساری چیزوں کی طرف لے جاتا ہے. انزائٹی ہونا, دیکھیں انزائٹی کوئی کمزوری نہیں ہے, یہ ایک ٹریٹیبل آپشن ہے, ٹریٹیبل ہے, اس کا بہت اچھا ٹریٹمنٹ موجود ہے ہومیوپیتھک میں. اور لیننگ کمپنی کی L22 بھی ہم اس میں یوز کرتے ہیں. اس کے علاوہ اور بھی بہت ساری میڈیسنز ہیں. اچھا, L22 یہ ٹیبلٹس ہیں, ڈراپ فارم میں ہیں. صحیح. اور بیسیکلی ہومیوپیتھک میں ہم جو ہے پراپر کیس ٹیکنگ کر کے اور جو ہے پرسنالٹی کو کمپلیٹلی اور پیشنٹ کی پرسنالٹی اور ٹیمپرامنٹ کو دیکھ کے پھر اس کے بعد ہی ہم یہ کہتے ہیں کہ ہومیوپیتھک میڈیسن جو ہوتی ہے وہ مریض کو ٹھیک نہیں کرتی, وہ مرض کو ٹھیک کرتی ہے. ایسا ہی ہے. اور وہ ہم ہمیشہ سے یہی بات کر ہوتے ہیں. اگر بات کی جائے ریکسوروبیا کی تو ریکسوروبیا کا تو ہم نے نام رکھا ہوا ہے, ایک ڈائمنڈ پروڈکٹ ہے ہمارا, اور اسے بچے, بوڑھے, جوان سب یوز کر سکتے ہیں, کوئی کسی قسم کا سائیڈ افیکٹ نہیں ہے. لیکن اگر آپ کو ہے انزائٹی تو کون سی آپ نے میڈیسن بتائی؟ L22 لیننگ کی. L22 لیننگ کی, وہ بھی آپ نے ضرور یوز کرنی ہے. اچھا, لیکن ڈاکٹر سے کنسلٹ کر کے. ایگزیکٹ, میں بھی یہ کہنے والی تھی کہ یہ جو نیم حکیم خطرہ جان ہے نا, مطلب ہم لوگ خود سے ہی اپنے حکیم بن جاتے ہیں, اپنے ڈاکٹر بن جاتے ہیں کہ جی کوئی بھی میڈیسن ہے, میں نام نہیں لوں گی, ظاہر سی بات ہے, میڈیسن کا کوئی بھی میڈیسن ہے ہم نے اپنے گھر میں اتنی اسٹاک کر کے رکھی ہوئی ہوتی ہیں کہ ذرا سا کچھ ہوا جی کھا لی, ذرا سا کچھ ہوا جی کھا لی. تو کبھی کبھی کہ ہر چیز کی, ویسے بھی یہ ہے کہ ہر چیز کی زیادتی آپ کے لیے نقصان دہ ہے, چاہے آپ میڈیسن زیادہ کھا رہے ہو یا آپ زیادہ سوچ رہے ہو. اچھا, نوجوان نسل کی اگر بات کی جائے آج کل کی, تو ان میں تو بڑا زیادہ دیکھنے میں آ رہا ہے انزائٹی, ڈپریشن, اسٹریس. یہ ان کو کیا کہنا چاہیں گی, کس طرح سے اپنے انزائٹیز کو کنٹرول کر سکتے ہیں, اسپیشلی ینگسٹرس؟ دیکھیں آج کل کی جو ینگ جنریشن ہے نا, ان کے پاس اپنے لیے تو ٹائم نہیں ہے بالکل بھی کہ اپنے آپ کو ریلیکسیشن دے سکیں یا اپنے آپ کو ٹائم دے سکیں. تو میں یہی کہنا چاہوں گی کہ یہ ایک ٹریٹیبل ڈیزیز ہے, اس کو جو ہے اگنور نہیں کرنا چاہیے. اگر آپ کو ہے تو شرمانے کی کیا بات ہے, آپ ڈاکٹر کو کنسلٹ کریں. لوگ شرماتے ہیں, اور خاص طور پہ نوجوان, وہ اس چیز کو سوچتے ہیں کہ اور پتہ نہیں میرے بارے میں کیا سوچا. نہیں, ایسا نہیں ہے, یہ ایک ٹریٹمنٹ ہے, اس کا ہو جاتا ہے ٹریٹمنٹ. اور نوجوان آج کل جو نا, ان کے پاس یہی والی بات ہے, وقت کی کمی, کام بہت زیادہ ہے, فائنینشیل ایشوز ہیں, فیملی ایشوز ہوتے ہیں, کچھ جینیٹک فیکٹرز بھی آ جاتے ہیں, بیک گراؤنڈ سے بھی جو ہے یہ ساری چیزیں ریلیٹ کرتی ہیں. پھر پاسٹ ٹراماز, آج کل کے جو گرلز اور بوائز ہیں, لڑکے لڑکیاں جو نوجوان ہیں, پاسٹ ٹراماز کو لے کے وہ اس کو کیری کر کے چلتے ہیں اپنے ساتھ, جو کہ غلط ہے. اور پھر فیوچر کے بارے میں سوچنا, اب کیا ہوگا, اب کیا ہوگا, یہ جو چیز ہے نا, آپ اللہ پہ چھوڑ دیں. اس چیز کو سوچنا چھوڑ دیں, کیونکہ اللہ ہے نا, وہ ساری چیزوں کو کور کرنے والے. اور میڈیکل میں بھی ہم یہی, آپ یقین کریں, پیشنٹس آتے ہیں نا, ہم ان کو یہی سجیسٹ کرتے ہیں کہ دیکھیں آپ اپنے آپ کو ریلیکس رکھیں. صحیح, دوا بھی کام کرتی ہے, لیکن آپ کو اپنے اوپر خود بھی کام کرنا ہے. ایکسرسائز کریں, پانی کا استعمال زیادہ کریں, فروٹس کھائیں, اپنی ڈائٹ اچھی رکھیں. سونا, نیند بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے. آج کل کی نوجوان نسل پوری رات جاگتے ہیں, سارا دن سوتے ہیں, بالکل نیند ان کی ہے ہی نہیں. 8 گھنٹے لازمی آپ نے اچھی نیند لینی ہے, اور رات کی نیند بالکل. اور موبائل جو ہے نا, موبائل کا استعمال آپ نے بہت کم کرنا ہے. کوشش کریں اسکرین ٹائمنگ اپنی کم رکھیں, کیونکہ موبائل سے بھی جو ہے نا انزائٹی ہوتی ہے. ہاں بالکل ہوتی ہے. اور یہ بھی آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ آپ کے مائنڈ میں جو چیز چل رہی ہوتی ہے نا, وہ کچھ ہی دیر بعد آپ کو فیس بک پہ, انسٹاگرام پہ نظر آنی شروع ہو جاتی ہے ایڈس کی صورت میں. تھینک یو سو مچ ڈاکٹر زینب, آپ نے ہمیں ٹائم دیا اور کم وقت میں جو ہے وہ آپ نے بہت اچھی مفید باتیں کی. آپ ہماری لیننگ لیبارٹریز کی مہمان ہیں, آپ کے ساتھ جائے گا یہ خوبصورت سا گفٹ ہیمپر, یہ آپ کے لیے ہے. دس ون از فار یو. اور اپنی آڈینس جو ہمیں دیکھ رہی ہے, بھائی آپ لوگوں نے یہ ٹاپک ریز کیا تھا, آپ لوگوں نے بتایا تھا کہ جی انزائٹی پہ ضرور بات ہونی چاہیے, ڈپریشن پہ بات ہونی چاہیے, تو میں نے کہا کہ جی بالکل کر لیتے ہیں بات, اور آج وہ ہو بھی گئی یہ بات. ابھی نیکسٹ کچھ آنے والے دنوں میں کیا ٹاپک دیکھنا چاہتے ہیں, کیا سننا چاہتے ہیں, کیا اپنے مسئلے جو ڈسکس کرنا چاہتے ہیں, ضرور بتائیے گا ہمارے سوشل میڈیا پہ کامنٹ سیکشن میں. وقفے کے بعد کچن میں ہوتی ہے آپ سے میری ملاقات. عبادت رمضان جاری. رحمت کا مغفرت کے بائی غم عبادت رمضان.
इबादत रमज़ान की किचन में आप तमाम लोगों को खुश आमदीद कहते हैं और आज है जी 23 रमज़ान अल मुबारक। 23 रमज़ान अल मुबारक और हमारे किचन सेगमेंट को आप तक पहुंचाने के लिए ताउन किया है बेक पार्लर द ट्रू पास्ता एक्सपर्ट ने। बेक पार्लर 26 फ्लेवर्स के साथ अपने बहुत ज़्यादा मशहूर और मकबूल है, आप भी अपने दस्तरखान का हिस्सा बना सकते हैं 26 फ्लेवर्स के साथ बेक पार्लर द ट्रू पास्ता एक्सपर्ट को। साथ ही साथ बात अगर की जाए पिज़्ज़ा की तो न्यूयॉर्क पिज़्ज़ा का 21 इंच साइज पिज़्ज़ा मंगवाइए, अपने इफ्तार दस्तरखान को मज़ीद वसी बनाइए। और अब बात कर लेते हैं उस नेचुरल ड्रिंक की, उस ज़बरदस्त से एक ब्रांड की जो कि आपको रखता है हाइड्रेटेड, वो है जी ग्रीनो क्राफ्टेड बेवरेजेस। ग्रीनो कहता है गेट नरिशिंग गेट गोइंग और ग्रीनो के मुख्तलिफ कस्टमाइज फ्लेवर्स हैं जो आप उनकी आउटलेट्स पर जाके एंजॉय कर सकते हैं। अच्छा जी, बात अगर की जाए आज क्या बन रहा है किचन में तो जी वो तो बताती हैं शेफ सबा। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा चले क्या बताइए क्या बन रहा है आज किचन में? आज हम बना रहे हैं मुगलई हांडी। अच्छा वाह, हमारी डिश नहीं है। अच्छा भाई आज ओके, मुगलों की डिश बन रही, थोड़ा सा कॉलर वॉलर में जरा सीधे कर लो। अच्छा भाई क्या क्या इंग्रेडिएंट्स हैं? अच्छा, सबसे पहले हमने चिकन बोनलेस ले लिया है। ये मेरे पास मैंने एक प्यूरी तैयार करके रखी है। अब ये आप लोगों ने कैसे रेडी करनी है, सबसे पहले आपने एक अनियन लेना है, उसको आपने जो है रफली काट लिया, काट के आपने पैन में थोड़ा सा ऑयल लिया, उसमें आपने जो है अनियन डाले, थोड़ा सा हरा धनिया का पीछे वाला पार्ट, थोड़ी सी हरी मिर्चें, जिंजर गार्लिक सब साबुत जाएगा उसके अंदर। सही, ठीक है। 2 अदर आपने टमाटोस ले लिए, इसके अंदर जाएगा काजू। सही, इसलिए काजू हाँ, जो मेन इसका इंग्रेडिएंट है वो काजू है, इसलिए इसका नाम मुगलई है, क्योंकि जो मुगलई डिशेस होती है ना उनमें ड्राई फ्रूट काजू बादाम होती हैं, इस तरीके की चीजें जाती हैं। ऐसा ही, आपने इसको अच्छे से थोड़ा सा कुक कर लेना है। जैसे आपका टमाटर सॉफ्ट हो जाएगा तो आप उसको चूल्हे से हटा के ठंडा होने का वेट करेंगे, देन आप उसको ब्लेंडर में डालेंगे, आधा कप दूध डालेंगे, तो इस तरीके का आपके पास एक पेस्ट रेडी हो जाएगा। सही है, और ये पेस्ट के साथ बनाना आपका बड़ा इजी हो जाएगा। ये पेस्ट आप बना के 1 महीने तक स्टोर कर सकते हैं। जस्ट आपने पेस्ट अपने फ्रीजर से निकाला, बोनलेस डाला, भुना, थोड़े से मसाले डाले और आपकी हांडी रेडी है। चलें फिर हम भी करते हैं ऐसी हांडी रेडी, जल्दी से स्टार्ट। अच्छा जी, हमने अपना पैन ले लिया है, इसमें हम डालेंगे ऑयल। सही है, अच्छा कुछ लोग बटर डालते हैं, लेकिन वो फिर बटर डालने से ना मखनी हांडी हो जाएगी, मखनी हांडी हो जाएगी। हम बना रहे हैं मुगलाई हांडी की। अच्छा, मैं भी एक रेसिपी बनाती हूँ, वो मुगलाई चिकन की रेसिपी है वो, लेकिन वो बहुत सूखा बनता है। अच्छा, उसमें मैं जो क्रश्ड होते हैं हमारे ड्राई फ्रूट्स क्रश्ड करके उसके बाद वो फ्राई करते हैं पहले, उसके बाद उसमें चिकन और हल्के फुल्के मसाले ऐड होते हैं, तो वो क्रश्ड ना बाकायदा आप जब चिकन खा रहे होते हैं तो वो मुंह में आ रहा होता है। सही है। अच्छा, इसमें तो पेस्ट बना लेंगे, ये थोड़ा हमारा ग्रेवी टाइप होता है। जैसे हमारा हल्का सा ऑयल हीट अप होगा, हम अपना चिकन डाल के फ्राई करेंगे। अच्छा, चिकन बोनलेस, क्योंकि हांडी वगैरह में चिकन हमेशा बोनलेस यूज होता है। बाकी वो कुछ लोग जो है मैंने देखा है वो जो नॉर्मल चिकन होता है उसको भी छोटे पीसेस करवा के हड्डी वाला लेके उसके भी बना रहे होते हैं। अच्छा, लेकिन आप क्या सजेस्ट करती हैं? बोनलेस ही ठीक है? बोनलेस ज्यादा बेहतर है, क्योंकि एक उसका अपना टेक्सचर, एक अपना फ्लेवर, और जो उसकी मेन कहते हैं ना जान किसी चीज की है तो वो उसी में ही आती है। सही। अच्छा, ये हमने चिकन डाल दिया इसके अंदर, इसको फ्राई करेंगे अच्छे से। हमने इसको फ्राई करना है 2 से 3 मिनट। लेकिन छोटी छोटी सी बोटियां हैं, ये जल्दी हमारा कुक हो जाएगा, इसलिए मैंने लिया। बाकी ऑब्वियसली आप लोगों की अपनी, लेकिन हम अगर होटल्स पे भी जाते हैं तो वहाँ पे भी जो हमें बेसिक मेन साइज मिलता है वो यही होता है कि आप एक निवाले के साथ एक बोटी और थोड़ी सी ग्रेवी। बोलते हैं बीफ बिरयानी बनाओ या कोई ऐसा खाना बनाओ तो एक निवाले में एक बोटी आनी चाहिए। इसके अंदर जो हमारे मसाले जाएंगे वो है हमारे पास सॉल्ट है, ये हमारे पास 1 चम्मच टोमेटो पेस्ट है, ये जाएगा गरम मसाला, लाल मिर्चें पिसी हुई, चिकन पाउडर क्रश किया हुआ, हमारे पास ब्लैक पेपर है, कसूरी मेथी जाएगी, और हरा धनिया एंड में हम गार्निशिंग के लिए यूज़ करेंगे। बहुत मज़े की है, बहुत ही रिच किस्म की बनती है, क्योंकि एक तो इसमें काजू जाता है फ्राई हुआ, देन उसको फिर आप जो पेस्ट बनाएंगे तो पेस्ट आपने बनाना है इसमें मिल्क डाल के, दूध डाल के, पानी डाल के पेस्ट नहीं बनाना। देखिए कलर चेंज होना शुरू हो गए। अब हम इसमें अपने स्पाइसेस ऐड करेंगे, क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी कुक्ड है तो हम ये नहीं करेंगे। चलें आप स्पाइसेस ऐड करें, तब चिकन भी बन जाए। हम एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं, वक्फा बजा रहे हैं, वक्फे के बाद आपको दोबारा से ज्वाइन करते हैं। इबादत रमज़ान जारी।
जी वक्फे के बाद एक बार फिर से आप तमाम लोगों को वेलकम कहते हैं। सबा ब्रेक में क्या क्या किया जरा जल्दी से बता तो दीजिए। सिर्फ हमने मसाले डाले थे और जो हमारे पास टमाटो पेस्ट था वो डाल के इसको हमने अच्छे से फ्राई कर लिया है अगेन। ओके अब इसमें जाएगा हमारा ये बना हुआ पेस्ट। ठीक है। अच्छा ये पेस्ट सब हम जैसे जिस हिसाब से चिकन ऐड कर रहे हैं उसी हिसाब से डालेंगे। ये नहीं है कि आप बहुत ज़्यादा, जितनी आपको ग्रेवी चाहिए, कुछ लोग कम पसंद करते हैं कुछ लोग ज़्यादा, तो उस हिसाब से, क्योंकि इसमें क्रीम भी जाएगी तो ये थोड़ा सा और ठीक हो जाएगा। ओके। अच्छा ये वाइट बनेगी या ये ब्राउन में ही रहेगी? नहीं, जब आप क्रीम डालेंगे तो उसका कलर थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, ना वाइट ना ब्राउन, लाइक मीडियम, थोड़ा हल्का सा वाइट ब्राउन मिक्स। हाँ अच्छा ये देखें मेरे हिसाब से इतना मेरा पेस्ट काफ़ी है, इसमें मैं थोड़ा सा पानी डालूंगी। ओके 2 से 3 मिनट हम इसको देंगे ताकि ये अच्छे से इसके अंदर कुक हो जाए। अब बस लास्ट में इसमें क्रीम जाएगी हमारी, थोड़ी सी कसूरी मेथी जाएगी, दैट्स इट। तो हमारा ये आज सबा ने चिली फ्लेक्स नहीं ऐड किए। नहीं, इसमें चिली फ्लेक्स नहीं जाएंगे। हाँ क्योंकि रोजाना जो है ना वो सबा के डिशेस में जो है वो चिली फ्लेक्स का दारोमदार जो है वो लाजमी होता है, लेकिन आज ये है कि अरे भाई मुगलों की चीज़ है ना, आज चिली फ्लेक्स नहीं ऐड होंगे। अच्छा सबा अभी आपने हमारे जो है ना ईद पे भी साथ होना है और ईद के लिए भी आपने अच्छी सी कोई प्रिपरेशन करनी है। बहुत लोगों की रिक्वेस्ट आ रही है कि ईद के लिए भी कुछ बनाना सिखाइएगा, तो अब ईद के लिए भी हम रमजान में भी कुछ बनाना सिखा देंगे ईद के लिए। जैसे कल वो ब्राउनी मूस वो क्या आपने बनाया था डेजर्ट, वो भी आप अपनी जो है वो ईद पे बना सकते हैं, प्रिपेयर अपने दस्तरखान पे रख सकते हैं। और इस तरह की नमकीन आइटम्स भी, लेकिन मीठी ईद है तो मीठा तो जरूरी है। बिल्कुल ऐसा ही बिल्कुल। अभी थोड़ा सा इसमें 1-2 मिनट और देंगे कि हमारा एक तो पानी खुश हो जाएगा और दूसरा ये कि हमारा चिकन, इसलिए मैंने छोटी क्यूब लिए थे ताकि हमारा जल्दी कुक हो जाए। सही हो गया। अच्छा ये अकॉर्डिंग टू चिकन, मतलब चिकन जितना आपका क्वांटिटी में हो उसी हिसाब से आपने वो पेस्ट बनाना है। लाइक मेरा जितना था ऑलमोस्ट मेरा 250 ग्राम चिकन था, तो मैंने इसमें 2 टेबल स्पून जो होते हैं वो भर के डाले थे, तो वो मेरे लिए इनफ है क्योंकि इसमें अब हमारा क्रीम भी जाएगा। क्रीम का कंटेंट इसमें थोड़ा सा ज्यादा होता है, क्रीम ज्यादा होती है। सही है। भाई हम औरतें तो ट्रेन होती हैं किचन में जाके हर चीज़ बर्दाश्त करने की, मर्द हजरात ट्रेन नहीं होते, इसलिए हमारे स्टूडियो में कैमरामैन को या आसपास लोगों को हल्का सा भी कोई अरोमा फील होता है तो उनको फ़ौरन खांसी आ जाती है। हम तो ट्रेन हैं भाई, हमें तो इसलिए खांसी नहीं आती, हम तो बर्दाश्त कर लेते हैं। अच्छा मज़े की बात देखें आप लोग कि औरत को बोलते हैं औरत सिन्फ नाजुक है, लेकिन बर्दाश्त सारी चीजें औरतें ही कर रही है। हर चीज जो है वो मेजर बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो औरतें बर्दाश्त कर रही होती हैं। मर्दों ऐसी बात नहीं है, हम मर्दों को बुरा नहीं कह रहे, मर्द भी बर्दाश्त करते हैं। मर्द क्या बर्दाश्त करते हैं, वो शॉपिंग का खर्चा और फिर ये, लेकिन ये तो हमारा बुनियादी हक है ना। अगर हम ही शॉपिंग नहीं करेंगे तो मार्केट, अगर आप मार्केट्स जाएं एक दिन के लिए, आप बोल दें कि सारी लेडीज मार्केट नहीं आएंगी, आज सिर्फ जेंट्स आएंगे, तो आप देखिए कितने कोई भी नहीं जेंट्स आएगा। और जेंट्स अगर जाएंगे भी तो कितनी बेरौनक मार्केट होगी, और मतलब रौनक ही नहीं होगी ना मार्केट की, रौनक ही। अगर 100 रुपए की चीज है तो औरत का काम है वो पहले जो है ना 25 रुपए से शुरू करती है, फिर वो 50 पे आके स्टॉप करती है। ऐसा ही है। मुझे 50 से तो ऊपर भाई मेरे पास है ही नहीं। हाँ अच्छा, अब कुछ दुकानदार भी जो है ना वो समझ गए हैं औरतों की लॉजिक को, और वो उसी हिसाब से पैसे बताते हैं इतना तो हम करवाएंगे। ये तो बिल्कुल सही है। और वैसे भी अब तो ईद है, तो अब तो हर किसी ने ऑब्वियसली रेट डबल से ट्रिपल कर दी है हर चीज के। बिल्कुल आप मार्केट जाएं तो डिफरेंट आउटलेट्स पे सेल भी लगी हुई है, लेकिन ये है कि वो सेल भी हमें पता है कैसे लगती है, ये तो बिल्कुल सही है। हम जानते हैं। एक बहुत फेमस ब्रांड है, मैं कल वहाँ पे अपने पर्स वगैरह देख रही थी, बैग्स हैंड बैग्स होते हैं, तो वो उस पे आ रहा था, तो वो ऑफ के बाद भी ना वो ऑलमोस्ट मुझे 4800 का, तो मैंने इसकी शक्ल यूं करके देखी, जब वो शॉपकीपर ने मुझे बताया, मैंने कहा भाई तो इसकी रियल प्राइस क्या थी? हाँ। तो कह रहे मैम ये 8000 समथिंग का है। मैंने कहा अच्छा, अब 8000 का भाई हमने यहीं से लेना है, तो फिर हम कोई अच्छा बाहर का ब्रांड ना देख लें। ऐसा ही है, सही बात है। इंटरनेशनल ब्रांड्स आप देखें तो वहाँ पे भी आपको ऐसी अच्छी चीजें मिल जाती हैं। चिकन हम अपना चेक कर लेंगे, ये देखिए ऑलमोस्ट हमारा हो गया। अब इसमें जाएगी हमारी क्रीम। ठीक है, दिस इज द बेस्ट पार्ट भाई, ये बेस्ट पार्ट है। अब जो उसका कलर चेंज होगा ना, अब जो उसका एक डिफरेंट अरोमा आएगा, अब ये थोड़ा थिक भी हो जाएगी, थिक हो जाएगी। और इसमें अब हम डालेंगे अपनी कसूरी मेथी, थोड़ी सी हाथ से क्रश करके। ठीक है। अच्छा मैंने देखा बहुत कम लोग कसूरी मेथी ऐड करते हैं, ऐसे क्यों है?
मोस्टली लोगों को मैंने देखा फ्लेवर पसंद नहीं होता, हाँ, बट बहुत हेल्दी होती है मेथी। कसूरी नॉर्मली भी आप खाओ या आप कसूरी मेथी उसमें खानों में ऐड करो तो इसके बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। सही। अब वही बात है कि अब हम लोगों को इतना पता नहीं है, तो हम लोग जो है ना वो चीज़ें इतनी ज़्यादा नहीं अपने घरों में यूज़ करते हैं। हम कहते हैं नहीं यार हमें बस फ्लेवर पसंद नहीं है, हम ये नहीं खाते हैं, हम नहीं करते, बट ये कि हर चीज़ का अल्लाह ताला ने कोई ना कोई फ़ायदा रखा है। कोई भी चीज़ बेशक बेशक बगैर किसी वजह के नहीं बनाई गई, तो इसीलिए अब हेल्दी खाएं, बच्चों को भी उन चीज़ों की तरफ मोटिवेट करें। बहुत सारे घरों में मैंने देखा है नुदरत के बस बच्चे ये चीज़ नहीं खा रहे ना, तो माएँ कहेंगे यार पिज़्ज़ा मंगवा दें बाहर से, या आप फ्राइड चिकन मंगवा दें, कुछ भी मंगवा दें। बट मेरी प्रेफरेंस ये होती है, मेरे बच्चे बोलते हैं ना नहीं खाना, तो आई वाज लाइक कि नहीं खाना तो ठीक है आप जाके सो जाओ, खाना नहीं मिलेगा, दूसरा खाना नहीं आएगा। जबरदस्त। ये इसलिए होता है क्योंकि वो फिर बच्चों को पता होता है कि घर का खाना घर का खाना बिल्कुल। बस ये ऑलमोस्ट हमारा डन है। ठीक है, इसको डिश आउट कर लेते हैं। ये देखिए इससे बिल्कुल ऑयल भी आ गया साइडों में। हाँ, अब इसको हम डिश आउट कर लेंगे। मैं स्पून ले लूँ। ये भाई आज हमारे किचन में बनी है मुगलाई हांडी, और इसको अब हम डिश आउट करने जा रहे हैं। इसमें बड़ा रिच टेक्सचर है, काजू वगैरह हैं और क्रीम भी इसमें मौजूद है। चलो फ्लेम हम ऑफ कर देंगे। ये देसी काम जबरदस्त। ये भले लेकिन बहुत एहतियात से करने हैं आपने ऐसे कुछ काम। हाँ, पता चले कि वो अब अक्सर वो बेशतर किचन में हालात वाकयात चेंज हो जाते हैं। बिल्कुल। तो भाई नहीं, कोई एहतियात से किया करें हर काम। भाई जिसको नहीं आता वो बिल्कुल ना करे। कल मैं अपनी अम्मी के घर कुछ फ्राई करी थी, तो वो मैंने उठा के यूं फौरन से करी, तो मेरी भाभी कह रही है हाय हाय आप तो जो है ना वो बहुत खतरनाक खेल खेल रही है। बोलो भाई मैं खतरों की खिलाड़ी कह रही है आप तो आग वाला खेल खेल रही है। हाँ। चले भाई, ये हमारी रेडी हो गई है यहाँ पर मुगलाई हांडी, और आप भी घर में ज़रूर ट्राई कीजिएगा और हमें फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। भाई ईद करीब है, क्या और सीखना चाहते हैं मजीद जो है वो सोशल मीडिया पे हमारे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। वक्फा लेते हैं, वक्फे के बाद मुलाकात हो रही है आपसे दोबारा। इबादत रमज़ान ट्रांसमिशन जारी है। रहमत का मग़फ़िरत के बाई गम इबादते रमज़ान। जी, ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप तमाम लोगों को खुशामदीद कहते हैं इबादत रमज़ान ट्रांसमिशन में। और ये वो हमारा वक्त है जब उलमाए कराम, अहले इल्म, अहले दीन यहाँ मौजूद होते हैं और हम उनसे बात कर रहे होते हैं डिफरेंट टॉपिक्स के बारे में, और साथ ही साथ गुलाय अक़ीदत के फूल निछावर करने वाले सना ख़्वान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी हमारे दरमियान मौजूद होते हैं। आज जिस टॉपिक को हम रेस करने वाले हैं, आज जिस टॉपिक पे हम बात करने वाले हैं, उसकी बात तो हम बिल्कुल करेंगे, लेकिन सबसे पहले आपको बताते चलें कि इबादत रमज़ान ट्रांसमिशन को आप तक पहुंचाने के लिए हमारे साथ जिन लोगों ने ताउन किया है, यहाँ उनका नाम लेना, उनकी बात करना जो है वो बहुत ज़रूरी है। नेल्सन पेंट्स कहते हैं रंग ज़िंदगी का। नेल्सन पेंट्स वो वाहिद पेंट है जो आपको किसी भी पेंट के मुकाबले में 25% एक्स्ट्रा कवरेज देता है, ताकि आप कम पेंट में ज़्यादा एरिया कवर कर सकें। बात अगर की जाए अपने इफ्तार दस्तरख़्वान को मज़ीद और अच्छा बनाने की, और अगर मेहमान आ गए हैं, इफ्तार पार्टी है, इफ्तार डिनर्स हैं, और आप चाहते हैं कि कुछ ऐसा हो जो बजट फ्रेंडली भी हो और साथ ही साथ आप सब लोगों में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट भी हो जाए, तो आपने ऑर्डर करना है न्यूयॉर्क पिज़्ज़ा का 21 इंच साइज़ पिज़्ज़ा, और उसको ऑर्डर कीजिए और अपने दस्तरख़्वान को मज़ीद वसी बनाइए। ख़ूबसूरती एक ऐसी चीज़ है जिसको आप लोगों ने अपने जहनों पे सवार भी हमारे होती है, और हम हमेशा यही चाहते हैं, चाहे वो अब तो मैं कहती हूँ कंपैरिजन्स नहीं है, अब तो चाहे मर्द हो चाहे औरत हो, वो यही चाहते हैं कि हमें कोई अच्छे ऐसे ब्यूटी प्रोडक्ट्स मिलें जिनकी वजह से हम मज़ीद और ख़ूबसूरत दिख सकें। तो आज के लिए अभी मैं आप लोगों को ये भी बताती चलूँ कि गिफ्ट्स कर्टेसी है हमारे पास निज़्वा इंटरनेशनल। निज़्वा इंटरनेशनल कहते हैं जी खूबसूरती का एहसास, बेहतरीन प्रोडक्ट्स हैं, आप लोग ज़रूर यूज़ कीजिए। निज़्वा इंटरनेशनल, खूबसूरती का एहसास। साथ ही साथ नंबर्स स्क्रीन पे आपके ऑन एयर है, और वो जो नंबर ऑन एयर है उस नंबर पे आपने कॉल्स करनी है। कॉल्स करेंगे, अगर ट्रांसमिशन का हिस्सा बनेंगे तो आप में से कोई एक खुश नसीब कॉलर होंगे जिन्हें मिलेगा वाइल्ड वेंचर वाटर पार्क की जानिब से 1 लाख रुपए का मेंबरशिप चेक। कराची का सबसे जदीद वाटर पार्क है ये।
اور ٹاپک جس پہ آج ہم بات کرنے والے ہیں ذرا اس کی بات کر لیتے ہیں. خاندانوں میں اتحاد کیسے قائم رکھا جائے. ہم نے آج کل دیکھا ہے, پہلے ہم ایسا ہوتا تھا کہ ایک کسی کے گھر میں کوئی لڑائی ہو جاتی تھی, کوئی بات ہو جاتی تھی تو لوگ بڑے بوڑھوں سے مشورہ کیا کرتے تھے, نانیاں دادیاں یا بڑے جو لوگ ہوتے تھے ان کو بٹھاتے تھے اور مسئلوں میں انوالو کیا کرتے تھے. جبکہ آج بدقسمتی سے ہمارا معاشرہ اس طرف جا رہا ہے کہ ہم نے غلط فہمیاں پیدا کر لی ہیں اپنے درمیان. انا کو ایک بڑی سیڑھی بنا لیا ہے ہم نے کہ جی کوئی بڑا ہے چھوٹا ہے احترام نہیں کرنا, رسپیکٹ نہیں دیکھنی, لیکن یہ ضرور دیکھنا ہے کہ اس نے مجھے سلام نہیں کیا تو میں بھی اسے سلام نہیں کروں گا. جبکہ یہ تو آپ نے سوچا ہی نہیں کہ اس نے آپ کو سلام نہیں کیا تو اس نے آپ پہ سلامتی نہیں بھیجی, آپ تو اس کو سلام کر کے اس پہ سلامتی بھیج سکتے نا. اپنا تو آپ فرض نبھا سکتے ہیں نا. احمد فراز بھی یہی کہہ گئے ہیں کہ ان کی وہ جانیں اسے پاس وفا تھا کہ نہ تھا, تم فراز اپنی طرف سے تو نبھاتے جاتے. تو اپنی طرف سے تو آپ نبھا سکتے ہیں, اپنی طرف سے اپنے آپ کو بالکل پاک رکھ سکتے ہیں, اپنے ضمیر کو مطمئن کر سکتے ہیں. لیکن افسوس ہے کہ آج کل کی نوجوان نسل غلط فہمیوں کا شکار ہے, انا کا شکار ہے, جس کی وجہ سے جھگڑے بہت بڑھ جاتے ہیں اور پھر اتحاد نہیں قائم رہتا. اور اسی پہ بات کرنے کے لیے ہمیں جوائن کیا ہے جن علماء نے, سول سوسائٹی نے, پولیٹیشین نے, نعت خواں حضرات نے, ان کا تعارف بھی کروائیں آپ سے. مفتی صدیق صاحب نے جوائن کیا ہے, پہلے ہم ان کو خوش آمدید کہیں گے. بہت شکریہ مفتی صاحب. ان کے ساتھ علامہ ڈاکٹر خواجہ آفتاب صاحب کو بھی بہت شکریہ سر آپ کو بھی خوش آمدید کہیں گے. اور پاکستان تحریک انصاف سے آپ کا تعلق ہے, معروف بزنس مین اقبال یوسف ناگوری صاحب کو بھی خوش آمدید کہیں گے. سر آپ کا بھی شکریہ. اوصاف آپ کا بھی شکریہ. آپا ندرت اور بھی ہمارے ساتھ گیسٹ بالکل ہمارا ایک مخصوص کارنر ہے, آپ لوگ جانتے ہیں, جہاں سے صدا بلند ہوتی ہے. نعت خوان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سید مبین قادری آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. اور ساتھ ہی ساتھ ایک بار پھر سے وینس انٹرٹینمنٹ کی سکرینز پہ جب کمسن نعت خوانوں کی آواز گونجتی ہے تو ہمیں بہت اچھا لگتا ہے. شایان رضا موجود ہے. شایان آپ کو بھی خوش آمدید. آغاز بھی شاید شایان سے ہی کرتے ہیں سر. جی شایان بسم اللہ. بسم اللہ کیجیے, مائک پکڑیے. تو بری سکی ہے فاطمہ, 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 محسن علی ہے فاطمہ, تو بری سکی ہے فاطمہ. روٹی تیرے ہاتھ کی پکی, روٹی تیرے ہاتھ کی پکی, عرش تک گئی ہے فاطمہ, تو بری سکی ہے فاطمہ. مصطفیٰ کو مانگنا پڑا, مصطفیٰ کو مانگنا پڑا, تب کہیں ملی ہے فاطمہ, تو بری سکی ہے فاطمہ. لا الہ جھومنے لگا, لا الہ جھومنے لگا, سجدہ کر رہی ہے فاطمہ, تو بری سکی ہے فاطمہ. لاڈ میں ختیجہ کہتی تھی, لاڈ میں ختیجہ کہتی تھی, رب کی لاڈلی تھی فاطمہ, تو بری سکی ہے فاطمہ. اختیار کن کے باوجود, اختیار کن کے باوجود, پیستی ہے فاطمہ, تو بری سکی ہے فاطمہ. سبحان اللہ. سلامت رہی شایان.
آپ کا ماشاءاللہ آواز بھی بہت اچھی ہے, اور آپ بس تھوڑا سا جو ہے وہ تلفظ, میں آپ کو ایک ایکسرسائز بتاؤں, آپ مصری کھایا کریں, آپ کا جو تلفظ ہے نا وہ بہت اچھا ہو جائے گا. آپ مصری کا استعمال جو ہے رکھا کریں, اور ہماری دعائیں ہمیشہ آپ کے ساتھ ہیں. شایان جو ہے وہ ماشاءاللہ خوب ترقی کریں انشاءاللہ. ایک اور نعت خواں رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ثنا خوان مصطفیٰ مبین آپ کی طرف بڑھتے ہیں, اور ہم چاہیں گے کہ آپ بھی جو ہے وہ ایک خوبصورت کلام شامل کریں. یہ دل تیری یادوں سے مہکتا ہی رہے گا, یہ دل تیری یادوں سے مہکتا ہی رہے گا, یہ دل تیری یادوں سے مہکتا ہی رہے گا, تیرا ہے یہ تیرا ہے یہ تیرا ہی رہے گا, تیرا ہے یہ تیرا ہے یہ تیرا ہی رہے گا. اور سرکار سے مانگو تو صحیح آل کا صدقہ ملتا ہے, یہ ملتا ہے, یہ ملتا ہی رہے گا, ملتا ہے, یہ ملتا ہے, یہ ملتا ہی رہے گا. اور ناکارہ حسن آپ کے دربار کرب کا منگتا ہے, یہ منگتا ہے, یہ منگتا ہی رہے گا, منگتا ہے, یہ منگتا ہے, یہ منگتا ہی رہے گا. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور بہت خوبصورت طریقے سے آپ نے, میں تو سمجھتی ہوں کہ ہر گلہ عقیدت کے پھول نچھاور کرنے والا ثنا خوان مصطفیٰ جو ہوتا ہے وہ اپنی مثال آپ ہوتا ہے. اور ہمیشہ میں یہ کہتی ہوں کہ آپ, یہ معنی نہیں رکھتا کہ آپ کتنا پکا پڑھنے والے ہیں, کتنا اچھا پڑھنے والے ہیں, جذبہ کتنا ہے آپ میں پڑھنے کا. ذرا دل سے آواز تو نکال کے دیکھیے, اور دل سے اگر آپ پڑھیں گے نا تو آواز جو ہے وہ آپ کی عرش تک جائے گی. اور بات کر رہے ہیں ہم کہ دو خاندان مل کے رہیں, دو لوگ مل کے رہیں, اس کے لیے کیا آداب ہیں, کیا اخلاقیات ہیں. پہلے ذرا خواجہ بھائی, آفتاب بھائی, یہ بتائیں نا کیا ایڈوائز ہیں, کیا اخلاقیات ہیں, کیا شریعت کہتی ہے, کیا دین محمد کہتا ہے. اخلاق سے بنتی ہے انسان کی پہچان, چہرے تو دنیا میں سبھی رکھتے ہیں لوگ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ماشاءاللہ ٹاپک آپ نے بہت ہی بہترین انتخاب کیا ہے, اور عموماً یہ ڈسکس نہیں کیا جاتا. ہم بہت سارے ٹاپک ڈسکس کرتے ہیں, لیکن یہ بہت اہم ترین ٹاپک ہے جس کو ہم بہت دور کہیں کھو چکے ہیں. جس طرح سے بھی انٹرو میں بات کر رہی تھی کہ پہلے ایسا ہوا کرتا تھا, اور ہم بھی اپنے بچپن میں ایسا دیکھا کرتے تھے کہ جب کبھی کہیں کوئی ناچاکی ہو جاتی, کوئی جھگڑا ہو جاتا, کوئی ایسا معاملہ ہو جاتا تو بڑے بیٹھ کر سمجھایا کرتے اور افہام و تفہیم سے مسئلے کو حل کیا کرتے تھے. لیکن اب دو چیزیں ہو گئی. ایک تو یہ کہ وہ جو بڑے تھے اصلاح کرنے والے, کہیں تو وہ نہ رہے, اور جہاں رہے تو ان کی وہ اہمیت وہ وقت نہ رہی. دوسرے نمبر پر جو چھوٹے ہیں ان میں بڑوں کی وہ تعظیم نہ رہی. بالکل. تو جب یہ دونوں باتیں نہ رہی تو ہمارا معاملہ سارا جو ہے وہ خراب ہو گیا.
حالانکہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے جو ہمیں تعلیمات عطا فرمائی، جو آپ علیہ السلام کی تعلیمات ہیں، جامع ترمذی کی حدیث ہے 1162 حدیث ہے، حضور نے فرمایا کہ اکمل المؤمنین ایمانا احسنہم خلقا، فرمایا کہ کامل مومن، کامل ترین مومن وہ ہے کہ جس کا اخلاق تم میں سب سے اچھا ہو. بہت بڑی بات ہے، کامل مومن وہ ہے جس کا اخلاق اچھا ہو. عبادت کے معاملات اپنی جگہ پر ہیں، وہ فرائض ہیں، واجبات ہیں، لیکن اخلاق جب آپ کا اچھا ہوگا تو یقیناً آپ توڑنے والے نہیں بلکہ جوڑنے والے بنیں گے. سبحان اللہ. بالکل ایسا نہیں ہے کہ جہاں چند افراد رہتے ہیں وہاں اختلافات نہیں ہوتے، وہاں باتیں نہیں ہوتی، باتیں ہوتی ہیں، لیکن اس کا طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ آپ درگزر کو فوقیت دیں، جس کا ہمیں قرآن نے بھی حکم دیا، احادیث مبارکہ میں پیارے نبی علیہ السلام نے بھی حکم دیا، بلکہ حضور علیہ السلام نے صرف حکم نہیں دیا بلکہ آپ علیہ السلام نے کر کے دکھایا. میں یہاں روکوں گا کیونکہ درگزر یہ بڑا مطلب ایک ورڈ انہوں نے بولا مولانا نے جو ہم اب نہیں کرتے. مفتی صدیق صاحب، درگزر ختم ہو گیا ہم میں. بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد لولیہ والصلاة علی آلہا اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج کا موضوع ہے خاندان کا آپس میں محبت، الفت، عفو اور درگزر. سب سے پہلی بات تو ہمیں یہ سمجھنی چاہیے کہ خاندان کو آپس میں جوڑنا، خاندان میں آپس میں محبت پیدا کرنا، یہ بھی عبادتوں میں سے ایک عبادت ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. جب خاندان کا ہر فرد، گھر کا ہر بندہ چاہے مرد ہو یا عورت، جب اس کے دماغ میں، دل میں یہ بات آ جائے گی کہ آپس میں جوڑ عبادت ہے تو اس میں یہ احساس پیدا ہوگا. یہ میں نے کیوں کہا کہ آپس میں جوڑ، خاندان کا جوڑ عبادت ہے؟ اس لیے کہ اللہ کریم نے خاندان کو جوڑنے کے ساتھ جو ذکر کیا ہے وہ تقوی کو ذکر کیا. اللہ فرماتے ہیں وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ. اللہ کریم چاہتے ہیں کہ خاندان کا آپس میں جوڑ ہو. اب میری بہن نے کہا کہ آج جوڑ نہیں ہے. آج جوڑ کیوں نہیں ہے؟ آج جوڑ اس لیے نہیں ہے کہ ہماری مرد ہو یا عورت، ہمارا بچہ ہو یا بوڑھا، اس کو قرآنی اصول اور قانون ہی نہیں پتہ کہ خاندان جوڑنے کے لیے قرآن نے کون سے اصول بیان کیے. صحیح. قرآن یہ کہتا ہے کہ خاندان میں جو جوڑ پیدا ہوتا ہے وہ نرمی سے پیدا ہوتا ہے، وہ قانون سے نہیں پیدا ہوتا. اللہ کریم نبی پاک علیہ السلام سے فرماتے ہیں فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَضًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ کہ اے پاک پیغمبر، ہم نے آپ کے دل کو، آپ کی زبان کو اللہ کی رحمت سے نرم بنایا ہے. اگر یہ آپ کی زبان سخت ہوتی، اگر آپ کا دل سخت ہوتا تو آپ کے قریب کوئی نہیں آتا. اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے گھر میں محبت ہو، الفت ہو، خاندان میں جوڑ ہو، تو ہمیں نرمی اختیار کرنی پڑے گی. اچھا، اب مسئلہ یہ ہے کہ ہم تو سب انسان ہیں، فرشتے تو ہے ہی نہیں. جب ساتھ رہیں گے تو اختلاف بھی آ سکتا ہے، آپس میں نظریہ بھی مختلف ہو سکتا ہے. اب قرآن کہتا ہے کہ اگر خاندان میں کسی دو بندوں کا اختلاف ہو جائے تو اس اختلاف کو ختم کرنا اتنا ہی ضروری ہے جتنی نماز ضروری ہے. فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَصْلِحُوا ذَاتَ بَيْنِكُمْ. اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ سے ڈرو، اور جن دو خاندانوں میں، بھائیوں میں، بہنوں میں، میاں بیوی میں جہاں جن دو افراد میں اختلاف ہوا ہے اس کو ختم کرو. اے اللہ کیسے ختم کریں؟ فرمایا کہ جو دو فریق ہیں فَبْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا. دونوں طرف سے ایک ایک بندہ لے لو. اے اللہ پھر کیا کریں؟ فرمایا کہ وہ جو دو بندے ہیں، اصل ساجد حسین بھائی، اصل غلطی یہاں سے آتی ہے. جن دو بندوں کے درمیان اختلاف ہوتا ہے وہ اختلاف ایسا نہیں ہوتا کہ وہ ختم نہیں ہو سکتا،
لیکن مسئلہ یہ آتا ہے کہ جو دو صلح کرانے والے آتے ہیں, جو دو جرگہ مار آتے ہیں, وہ صحیح نہیں ہوتے ہیں, وہ عدل سے کام نہیں لیتے, وہ انصاف سے کام نہیں لیتے, وہ جس کی طرف سے آتے ہیں اس کی طرفداری کرتے ہیں. جبکہ اللہ کیا کہتے ہیں کہ فَبْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ آلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ آلِهَا, ایک ان سے لے لو, ایک بندہ ان سے لے لو. اے اللہ وہ کیا کریں؟ فرمایا ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان, ان کو چاہیے کہ وہ عدل اور انصاف سے فیصلہ کریں. یہیں پہ ان کو چاہیے وہ عدل اور انصاف سے فیصلہ کریں, ایک اس طرف سے آئے ایک اس طرف سے آئے. یہ کون بتا رہا ہے؟ شریعت بتا رہا ہے. اچھا, اور ساتھ میں یہ کہا کہ کونوا قوامین بالقسط شہداء, کہ جب آپ فیصلہ کرنے پر آئے تو پھر آپ نے انصاف سے فیصلہ کرنا ہے, اگرچہ یہ فیصلہ آپ کی ذات کے خلاف ہی کیوں نہ ہو. کونوا قوامین بالقسط شہداء للہ ولو علی انفسکم او الوالدین والاقربین. اگر مد مقابل آپ کا والد ہے, فیصلہ آپ کے ہاتھ میں آیا, اگر والد غلط ہے تو اس کے خلاف فیصلہ کرنا ہوگا, اگر رشتہ دار غلط ہے تو ان کے خلاف فیصلہ کرنا ہوگا. بعض دفعہ انسان یہ کہتا ہے کہ ایک طرف امیر ہے, میں اس کے حق میں فیصلہ کروں, یا بعض دفعہ کہتا ہے غریب ہے, میں ان کے حق میں فیصلہ کروں. اللہ کہتے ہیں اِن یکن غنیا او فقیرا فاللہ اولی بہما, چاہے وہ غنی ہو چاہے وہ امیر ہو, آپ نے فیصلہ انصاف کے ساتھ کرنا ہے. اور آگے فرمایا یاد رکھو, اگر فیصلے کرنے کے وقت تم نے انصاف سے کام نہیں لیا, تم نے عدل سے روگردانی کر لی, تو یاد رکھو جو کچھ تم کرنے والے ہو اللہ اس کو جانتا ہے. اقبال یوسف ناگوری صاحب اسی کو آگے بڑھائیں کہ ہمارے ہاں یہ ہو رہا ہے آج کل, خاندان میں اتحاد نہیں ہے. بالکل دیکھیں جی, آج سے تقریباً 50-60 سال پہلے کی میں بات کر رہا ہوں آپ سے, میری عمر 58 کی ہے. ہمارے جوائنٹ فیملی سسٹم تھا, ایک ہی خاندان رہتا تھا, بھائی 4 بھائی ایک ساتھ رہتے تھے, محبتیں تھیں. ہم تھے یعنی کہ اپنا مٹی کے نزدیک تھے. گھرونے میں جو کھانا ہوتا تھا وہ بھی سل بٹے پہ, اور وہ ایک روایت تھی, دادی نانی اور سب ساتھ ہوتے تھے, ایک زندگی تھی. وقت گزرتا گیا, اور اب یہ آپ دیکھیں گے اب جو ہمارا آئی ٹیکنالوجی میڈیا جو ہے, اب یہ جو ہے موبائل آیا, اس نے تو اس طرح کر دیا ہے کہ ٹی وی کا زمانہ مجھے 80 کا یاد ہے کہ ایک گھر میں ٹی وی ہوتا تھا اور لوگ دیکھتے تھے اور اپنے اپنے کمرے میں چلے جاتے تھے. اور وہ اپنا ٹائم ہوتا ہے نشریات مخصوص 11 سے 12 کا ٹائم ہوتا تھا, اس میں دیکھتے تھے. وہ والا کلچر ختم ہو گیا, موبائل آ گیا, ہر بندے کے ہاتھ میں ٹی وی آ گیا, اور جناب وہ فسادات شروع ہو گئے. بیٹھے ہوتے مہمان آتا ہے, کوئی عزت قدر نہیں ہے, اس میں لگے رہتے ہیں. تو ایک مطلب ہمارا کلچر ہی ختم ہو گیا, جو آج سے 50-60 سال پہلے جوائنٹ فیملی سسٹم تھا. سر صلح کروانے والے بھی تو صحیح نہیں ہے نا ہمارے. نہیں تو صلح سر وہ ان کی عزت نہیں رہی نا, یعنی کہ جو ہماری نئی جو آئی ہے, اپنا نسل جو آئی ہے, اس نے ان کی عزت اکرام ہی ختم کر دیا. نہیں, میں نے تو یہ دیکھا ہے کہ 2 پارٹیاں لڑ گئیں, جیسے لیٹ سپوز میں آپ کو لے گیا, جرگہ ہوتا ہے جی, ہاں جرگہ ہو گیا, میں اقبال صاحب کو لے گیا کہ بھئی یہ, وہ انہوں نے کہا نہیں ہمیں اس پہ اعتراض ہے. نہیں, اس پہ اعتراض دیکھیں, جرگہ تو ویسے ہی میں سے خلاف ہوں. میرا اصل میں کام تھا, تو میرا کچھ اردو اسپیک ہم 3-4 تھے, باقی سارے افغانی, اور یہ بولنے والے مجھے بولتے بھائی صاحب آپ آئیں بیٹھیں. میں گیا, میں اڑ گیا فیصلے سے. میں نے ان سے کہا میں یہ اپنا فیصلہ آباد سے آیا ہے, پنجابی اسپیک ہے یہ, اس کے کچھ آپ کا ڈیوز ہے, کچھ ہے, یہ فیصلہ ہی غلط ہے. یہ جرگہ ہی میں نہیں تسلیم کرتا, اکثریت آپ لوگوں کی ہے, وہ اکیلا آدمی ہے, ہم 2 آدمی بیٹھے ہوئے جس میں مجھے یہ آپ نے بنایا تو میں اٹھتا ہوں بھائی سے. میں نے کہا فیصلہ آپ کریں گے, ان کے حق میں کریں گے آپ, یقیناً اکثریت والی بات جرگہ ہی غلط ہے, جرگہ ہی غلط ہوتا ہے. تو آپ جو ہے وہ تمام سسٹم ختم ہوا. ہماری جو کمیونٹی ہے تقریباً 60 سال سے موجود ہے. ہمارے یہاں پہ طلاق کا جو پرسنٹ ہے وہ 0 ہے. جی کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے یہاں جہیز کا سسٹم نہیں ہے. جہیز شریعت کے مطابق ہے, پردہ شریعت کے مطابق ہے. عورتیں الگ ہوتی ہیں, مرد الگ ہوتے ہیں. اور جو ہمارے فیصلے ہوتے ہیں نا بڑے جو کرتے ہیں, ان میں بھی سسٹم اتنا ہے کہ اگر 18 سال کی بچی ہو گئی تو آپ کو رشتہ مطلب اس کو ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں ہے. تو ایک اپنا کمیٹی بنائی ہوئی, کمیٹی کا کام ہے اس کے رشتہ دار سے کہہ کے اس کو کروا دیں. طلاق ہوتی ہے تو فوراً اس کو جو ہے نا کروا کے, اور طلاق کا ریشو ہی نہیں ہے, طلاق کا ریشو ہی نہیں ہے, 0% ہے. شرعی معاملات جب آ جاتے ہیں تو یہ بالکل صحیح مولانا صاحب نے فرمایا کہ اگر ہمارے اندر دین ہوگا, ہم نے
اپنے اسلامی اپنے تعلیمات بچوں کو اسلامی تعلیمات دی ہوں گی جی، جی۔ تو یہ معاملات آئیں گے ہی یہ نہیں۔ معاملات نہیں چلے آئیں ایک گے۔ نعت اوصاف کنٹینیو کرتے ہیں. اوصاف بسم اللہ کیجیے، اور اوصاف کی اسی نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہی ہم ایک مختصر سے وقفے کی طرف بھی بڑھیں گے اور وقفے کے بعد جوائن کریں گے آپ کو. جی اوصاف. لمیاتی نظیر کا فی نظرم مثل تو نہ شد بیدا جانا جگ راج کو تاج تورے سر سو ہے تجھ کو شہ دو سرا جانا البحر ولا والموج طغى من بے کسو طوفان ہوش ربا مجدار میں ہوں بگڑی ہے ہوا مجدار میں ہوں یا رسول اللہ مجدار میں ہوں بگڑی ہے ہوا موری نیا پار لگا جانا انفیت شیوں و سخا کا تم سوئے پاک ابر کرم اے گے سوئے پاک ابر کرم برسن ہارے رم جھم برسن ہارے رم جھم دو بوند ادھر بھی گرا جان رحمت کا سمان مغفرت کے بائی غم عبادت رمضان رحمت کا سمان مغفرت کے بائی غم عبادت رمضان صلی اللہ علی نور کزو شد نور ہا پیدا زمین از ہو پہ او ساکن فلق در عشق یو شیدا وصلی اللہ علی نور کزو شد نور ہا پیدا اگر نام محمد را نیاوردے شفیع آدم نہ آدم یا فتح توبہ ننو ازغر کے نجینا وصلی اللہ علی نور کزو شد نور ہا پیدا دو چشمے نرگسی نشرا کما زاغل بسر خوان دو زلفیں
برین نشرا کے واللیل اذا یغشا وصلی اللہ علی نور کزو شد نور ہاں پیدا. ماشاءاللہ جی سبحان اللہ. وقفے کے بعد ایک بار پھر خوش آمدید کہتے ہیں عمران سلطانی صاحب. خوش آمدید آپ کو بھی کہتے ہیں. آپ کی خوبصورت آواز سے ہم وقفے سے واپس آئیں اور اسی کے ساتھ گلائے عقیدت کے پھول نچھاور کرنے والے ثنا خوان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں عمران سلطانی صاحب بھی جوائن کر چکے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ وجاہت علی موجود ہیں. آپ کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں. وجاہت بہت شکریہ. اور اسی کے ساتھ ایک اور گلائے عقیدت کے پھول نچھاور کرنے والی ثنا خوان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فیروزہ صدیق. آپ کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں اور یقیناً آپ کی طرف بھی بڑھیں گے. لیکن مفتی صدیق صاحب میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ جیسے ہم نے بات کی کہ خاندانوں میں اتحاد کیسے قائم رکھا جائے, ہم نے بالکل اس بارے میں بات کی. جیسے بریک پہ جانے سے پہلے اقبال صاحب بات کر رہے تھے کہ پہلے کے دور میں ایسا ہوتا تھا کہ سب ایک جوائنٹ فیملی سسٹم میں رہتے تھے. اچھا ہمارا آج تک بھی یہی ہے کہ ہمارے ماں باپ نے ہماری تربیت ایسی کی ہے یا تو کہ ہم آج بھی اگر گاڑی میں جا رہے ہیں, اب اتنے بڑے ہو گئے ہیں, باہر نکلتے ہیں, ہر کام کرتے ہیں, لیکن آج بھی ہمیں یہ پرمیشن نہیں ہے کہ ہماری گاڑی میں اگر کوئی بڑا بزرگ بیٹھا ہے تو ہم اسپیکر آن کر لیں یا اپنی باتیں کر لیں. ہمیں کہا جاتا ہے, ہمیں تربیت دی جاتی ہے کہ جی پہلے بڑوں کی بات پوری سنیں, اس کے بعد آپ اس کی بات کا جواب دیں. ہمارے گھر میں کوئی بڑے بوڑھوں میں بات ہو رہی ہوتی ہے تو ہمیں ابھی تک اٹھا دیا جاتا ہے کہ آپ لوگ برابر والے کمرے میں چلے جائیں, بچوں کی بات نہیں ہے. تو کیا یہ تربیت بھی تو ضروری ہے نا؟ اگر خاندان میں اتحاد قائم رکھ رہے ہیں تو تربیت بھی تو ایسی ہونی چاہیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بالکل آپ کی بات درست ہے اور تربیت ہی ضروری ہے. اسی لیے قرآن کریم میں اللہ کریم فرماتے ہیں کہ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا, کہ اپنی اولاد کو جہنم کی آگ سے بچاؤ, اپنے گھر والوں کو. تو یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ آپ اپنے خاندان کی, اپنے گھر والوں کی تربیت یہ ہم پر لازم ہے. اس لیے کہ اگر ہم تربیت نہیں کریں گے تو انہوں نے آگے جا کے مستقبل میں وہی عمل کرنا ہے. اب مسئلہ یہ ہے کہ تربیت کے لیے ضروری ہے, جیسے ہمارے بڑے فرما رہے تھے کہ ہمارے بڑوں کی تربیت ہونی چاہیے. اگر ہمارے بڑے, آج کل وہ بڑے بھی نہیں رہے, جیسے مفتی صاحب فرما رہے تھے, خواجہ صاحب فرما رہے تھے. آپ یہ دیکھیں حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ جو وقت کے امام گزرے ہیں, ان کے والد محترم وہ ایک انار کے باغ میں کام کرتے تھے. کئی سال بعد مالک آیا اور مالک نے ان سے کہا کہ ایک میٹھا انار لا کر دیں. وہ انار توڑ کر لائے, وہ میٹھا نہیں تھا. کہا دوسرا لے کر آئے, تیسرا لے کر آئے. جب 2-3 دفعہ انہیں انار دیا اور مالک کو میٹھا انار نہیں ملا تو عبداللہ ابن مبارک کے والد سے کہا کہ یار آپ بار بار لے کے آ رہے ہو اور میٹھا نہیں لے کے آ رہے, کیوں؟ آپ اتنے عرصے سے یہاں پہ کام کر رہے ہیں. اس نے کہا مالک محترم, میٹھا اور کڑوے کا پتہ چلتا ہے کھانے سے. اتنا عرصہ ہو گیا میں نے یہاں کام کیا ہے, آپ کے کسی انار کو چکا رہی ہے تو مجھے کیسے پتہ چلے گا؟ تو وہ مالک متاثر ہوا اور اس مالک نے پھر عبداللہ ابن مبارک کے والد سے کہا کہ میری بیٹی ہے, میں ان کا رشتہ آپ کو دینا چاہتا ہوں. اور پھر رشتہ ہوا. اللہ کریم نے صالح اولاد عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ کی شکل میں ان کو دی. تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ یہ خالی باتوں سے نہیں ہوگا. ہمارے جو بڑے ہیں, ہم جیسے اپنے بچوں کے لیے وہ ہمیں دیکھتے ہیں, ہم جو بولیں گے اس پر وہ نہیں چلیں گے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ میرے ذہن میں آیا. وہ ایک مرتبہ رات میں گشت کر رہے تھے, ایک گھر سے آواز آئی. ایک خاتون اپنی بچی سے کہہ رہی تھی کہ دودھ میں ملاوٹ کر لو. تو انہوں نے کہا نہیں, امیر المومنین نے روکا ہے اس کام سے. تو اس کی ماں نے کہا کہ بیٹا ابھی امیر المومنین کہاں ہے؟ تو بچی نے کہا کہ امیر المؤمنین نہیں ہے, لیکن امیر المؤمنین کا اللہ تو دیکھ رہا ہے نا. تو اب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس گھر پہ نشان لگایا اور اگلے دن وہاں پر آئے اور اپنے بیٹے حضرت عاصب کا رشتہ مانگا اس بچی کا, اور اللہ کریم نے اس کی برکت سے عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ ان کی خاندان میں سے آ رہا ہے. تو بات یہ ہے کہ ہمیں تربیت کرنی پڑے گی اور ہمیں معافی پر, جیسے ساجد بھائی نے کہا, دیکھیں گھروں میں غلطیاں ہو جاتی ہیں. اللہ فرماتے ہیں فَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا,
فلیعفوا ولیصفحوا، اور دوسری جگہ فرمایا کہ وَإِن تَعْفُوا وَتَصْفَحُوا وَتَغْفِرُوا، کہ اگر آپ معاف کر لو، درگزر کر لو، یہاں تک کہ دل سے بھی نکال لو. یہ ابھی میں آپ کو انٹرپٹ کروں، آپ کیونکہ ایک بہت نیکی مجھے یاد آ گئی. اکثر اب اس دنیا میں بہت سارے جھگڑے بھی کرتے ہیں، پھر اس جھگڑے کے دوران انتقال ہو جاتے ہیں. میرے بھی ایک دوست تھے تصدق گوری، انتقال ہو گیا، اور ان دنوں ہمارا جھگڑا چل رہا تھا. تو مجھے موقع ملا آپ کے توسط سے، ٹاپک کے توسط سے، میں نے لائیو ٹرانسمیشن میں اللہ کو حاضر ناظر تصدق گوری صاحب کو معاف کر دیا. وہ ہمارے بیچ آج نہیں ہے، تو ہم نے ان کو معاف کر دیا، اور کیا ہی اچھا تھا کہ اس وقت ان کو معاف کرتا. ساجد حسین بھائی، یہ معافی کو اللہ نے کس کے ساتھ جوڑا ہے یہ آپ دیکھیں. اللہ فرماتے ہیں کہ الا تحبون ان یغفر اللہ لکم، تم چاہتے ہو، کیا تم نہیں چاہتے کہ اللہ تمہاری مغفرت کر دے؟ سبحان اللہ. یعنی مغفرت کو اللہ کریم نے معافی کے ساتھ جوڑا ہے کہ اگر آپ یہ چاہتے ہو کہ اللہ میری مغفرت کرے تو آپ کو چاہیے کہ لوگوں کو معاف کرو. اور اسی طریقے سے ایک حدیث ذہن میں آئی کہ اگر ہم سارے خاندان والے اس حدیث کو خالی اپنے سامنے رکھ لیں تو ہم سب ایک ہو جائیں گے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری امت کو مثال کے ذریعے سے ذکر فرمایا کل جسد الواحد، اے خاندان والو، اے لوگو، اے ایمان والو، آپ کو ایک جسم کی طرح ہونا چاہیے. ساجد بھائی، میری انگلی میں تکلیف ہے، اب یہ دیکھیں مثال کو، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی مثال کو آپ دیکھیں. میری انگلی میں تکلیف ہوتی ہے، میں ڈاکٹر کے پاس جانا چاہتا ہوں، میرا پاؤں خود چلنے لگ جاتا ہے. پاؤں یہ کہتا ہے کہ نہیں میں کیوں جاؤں، یہ تو میری انگلی کو تکلیف ہو رہی ہے. پاؤں یہ نہیں کہتا، پاؤں بھی وہ درد محسوس کرتا ہے جو انگلی کو ہوتا ہے، اور پھر وہ بندہ پاؤں چلنے لگ جاتا ہے، آنکھیں راستہ دکھاتی ہے، آنکھ بھی بولے. جیسا آج گھر میں یہی ہوتا ہے نا، یہ اس بھائی کا مسئلہ ہے، یہ اس چاچے کا مسئلہ ہے، انکل کا مسئلہ ہے، ہمیں اس سے کیا ہے. یہی پاؤں چلنے لگ جاتے ہیں، ڈاکٹر کے پاس بیٹھ جاتے ہیں، یہی ہاتھ جیب میں چلے جاتے ہیں، پیسے نکال کے ڈاکٹر کے حوالے کر رہے ہوتے ہیں. ایک انگلی کے درد کو پورا جسم محسوس کرتا ہے. اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارا خاندان ایک ہو، آپس میں الفت ہو، محبت ہو، تو ہمیں اسی طرح ایک دوسرے کے دکھ درد کو سمجھنا چاہیے. بالکل، بہت خوبصورت طریقے سے مفتی صدیق صاحب نے جو ہے وہ سمجھایا ہے. اور فیروزہ کی جانب بڑھتے ہیں. فیروزہ، ایک خوبصورت کلام کو حصہ بنائیے جی ٹرانسمیشن کا. بسم اللہ کیجیے. زمین ہو زمان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، چنین و چنا تمہارے لیے، بنے دو جہاں تمہارے لیے، دہن میں زبان تمہارے لیے، بدن میں ہے جان دہن میں زبان تمہارے لیے، بدن میں ہے جان تمہارے لیے، کہ ہم آئے یہاں تمہارے لیے، اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے، ہم آئے یہاں تمہارے لیے، اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے. یہ شمس و قمر،
یہ شام و سحر یہ برگو پہ یہ باغ و شجر یہ شمس و قمر یہ شام و سحر یہ برگو پہ یہ باغ و شجر یہ تیغ و تبر یہ تاج و کمر یہ حکم رواں تمہارے لیے زمین و زمان تمہارے لیے مکین و مکان تمہارے لیے. فیروزہ نے بہت خوبصورت انداز میں جو ہے وہ گلائے عقیدت کے پھول نچھاور کیے. محمد عثمان قادری بھی ہمیں جوائن کر چکے ہیں سائٹ پہ. آپ کو بھی بہت خوش آمدید کہتے ہیں. بہت شکریہ آپ کی بیان کا. وجاہت آپ کی طرف بڑھتے ہیں, کلام آپ سے سننا چاہیں گے. ہم چاہیں گے کیونکہ وقت افطار انتہائی نزدیک ہے تو کوشش کریے گا کہ آپ دونوں جو ہے وہ ایک ایک مصرع پڑھیے گا تاکہ سب کو موقع ملے. جی بسم اللہ کیجیے. حضور میری تو ساری بغیر آپ سے ہے, حضور میری تو ساری میں بے قرار میں بے قرار تھا, میرا قرار آپ سے گئے, میری تو ہستگی کیا ہے میرے غریب نواز, میری تو ہستگی کیا ہے میرے غریب نواز, جو مل رہا ہے وہ سارا پیار آپ سے ہے, حضور میری تو ساری. میں بے قرار تھا, میرا قرار آپ سے ہے. اور یقیناً اگر ہم نے بھی اپنے قرار کو یہ سوچ لیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر کرنے سے, ان کی سنتوں پر عمل کرنے سے ہمیں قرار مل جائے گا, تو پھر یقیناً پھر تو قرار مل ہی جانا ہے. پھر تو ایسا نہیں ہو سکتا کہ قرار نہ ملے. عثمان میں چاہوں گی آپ بھی اس صداؤں کے بیچ میں اپنی بھی صدا بلند کریں. بسم اللہ کیجیے. ان کی مہک نے دل کے گلچے کھلا دیے ہیں, ان کی مہک نے دل کے گلچے کھلا دیے ہیں, ان کی مہک نے دل کے گلچے کھلا دیے ہیں, ان کی مہک نے دل کے گلچے کھلا دیے ہیں, جس راہ چل گئے ہیں کوچے بسا دیے ہیں, میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا, میرے کریم سے گر
قطرہ کسی نے مانگا دریا بہا دیے ہیں دور بے بہا دیے ہیں ملک سخن کی شاہی تم کو رضا مسلم ملک سخن کی شاہی تم کو رضا مسلم جس سمت آ گئے ہو سیکے بٹھا دیے ہیں۔ سبحان اللہ۔ گلائے عقیدت کے پھول نچھاور کرنے والے ثنا خوان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ڈیلی بیسس پہ وینس انٹرٹینمنٹ کی اسکرینز پہ آپ لوگ دیکھتے ہیں، پریز کرتے ہیں، اپریشیٹ کرتے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ آج کل جو ہمارا ٹاپک تھا خاندان میں اتحاد کیسے قائم رکھا جائے، اس ٹاپک پر بھی آپ نے یقیناً بہت اچھے اور بہت خوبصورت طریقے سے سب کے اوپینینز شامل کیے۔ میں چاہوں گی بالکل آخری لمحات ہیں، اقبال صاحب ایک میسج آپ کی طرف سے جانا چاہیے اس معاملے پر بھی کہ خاندانوں میں اتحاد کیسے قائم رکھا جائے، ایک مختصر میسج ایڈ کیجیے گا۔ جی یہ بڑے کرم کی بات ہے اللہ پاک کی کہ ہمیں رمضان میسر ہوا، اور یہ بڑی اس میں جتنی بات کر سکتے ہم کریں، اور تمام اختلافات اپنے بھلائیں۔ زندگی کچھ پتہ نہیں کل ہم ہیں اس سے پہلے نہیں ہے، تو زندگی نے ایک موقع دیا آپ کو کہ اگر کچھ آپ کا قرض ہے کسی کو دینا ہے اس سے جا کے معافی طلبی کریں۔ جب آپ چلے جائیں گے تو کوئی آپ کی تمام چیزیں بند ہو جائیں گی، لینا دینا تمام بند ہو جائے گا۔ تو یہ خوش نصیبی کی بات ہے کہ اللہ پاک نے آپ کو لمحات والی سانسیں دی ہیں۔ جو آپ کے اختلافات ہیں کسی سے ہیں تو یہ ماہ مبارک کا مہینہ ہے، اس میں جا کے آپ ملیں، اختلافات بھلائیں، آپ جائیں گے 2 قدم آپ کریں، پہل کریں، اور اختلافات بھلائیں، اور خوشیاں پیدا اس طرح ہوں گی معاشرے کے اندر، اور یہ ہمارے لیے ایک نعمت اور موقع ہے۔ کیا بات ہے، زبردست اقبال صاحب نے ایڈ کیا۔ ہم دعا کی جانب بھی بڑھتے ہیں، میسج لے لیں ایک، جی بالکل آپ بھی میسج دے دیں پہلے آفتاب صاحب، پھر ہم دعا کی طرف جاتے ہیں۔ ساجد بھائی لاسٹ میں ایک بات جو میرے ذہن میں بھی اچانک آئی کہ بہت سارے جو اختلافات ایسے ہیں میں خاندانوں میں دیکھتا ہوں کہ دادا کی لڑائی تھی آج تک چلتی ہے، پشت در پشت چل رہی ہے، پشت در پشت، اور مزے کی بات یہ کہ پوتے کو پتہ بھی نہیں کہ لڑائی کیوں ہے، اس کو صرف یہ پتا ہے کہ مجھے چاچا کے گھر نہیں جانا ہے، کیوں نہیں جانا ہے پتہ نہیں کیا ہے، اس کو پتہ ہی نہیں ہے۔ تو خدارہ وینس کے اسکرین کے توسل سے آج یہ میسج لے لیں کہ بزرگوں کی لڑائیاں تھیں، جھگڑے تھے، صحیح ہے بہت شدید اختلافات ہوں گے، لیکن آج آپ جو ہم ہیں ہم نہ لڑیں، ہم اس اختلاف کو ختم کر دیں، اس رنجش کو، اس جو ہے ان باتوں کو ختم کر دیں، اور پہلا قدم بڑھا لیں صلح کی طرف، اللہ پاک کی اس امید پر کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس صلح کے صدقے سے انشاءاللہ اجر عطا فرمائے گا، تو ان تمام اختلافات کو ختم کر کے جو ہے وہ صلح کی طرف آگے بڑھیں۔ چلیں مفتی صدیق صاحب آپ دعا کی جی بسم اللہ دعا۔ الحمدللہ رب العالمین، اللہم انت السلام ومنک السلام، تبارک ربنا وتعالیت یا ذا الجلال والاکرام، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب، اللهم اغفر لي ذنبي ووسع لي داري وبارك لي في رزقي، اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا رب۔ اور جی ہم چلتے ہیں افطار کی طرف، اور افطار ہمیں جس نے بھیجی ہے آج وہ ہیں جی اے آر فوڈس والے، ہمارے عثمان دورانی بھائی نے آج اے آر فوڈ کی طرف سے ہمیں افطاری بھیجی ہے، اور وہ ڈیلیشیس پیزاز کے فلیورز ہمیں بھیجے ہیں، تو ہم جا کے وہ افطار پہ جاتے ہیں، نوش کرتے ہیں، اور پھر ہم کل بتائیں گے آپ کو کہ وہ پیزاز، وہ آپ کی چیزیں کیسی تھی۔ تو بہت شکریہ اے آر فوڈس اینڈ عثمان دورانی فار افطار۔ ندرت وقت اجازت، جی بالکل اجازت لیتے ہیں آپ سے آج کے لیے، کل انشاءاللہ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہونا ہے کچھ نئے ٹاپکس کے ساتھ، کچھ نئے مہمانوں کے ساتھ۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، سیم ٹائمنگ سے ملاقات ہوگی کل آپ سے۔ رحمت کا سمان مغفرت